بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا جن کو وہ دودھ بچے کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, ماں کو دودھ آ رہا ہوتا ہے, وہ باتھ روم میں جا کے اس دودھ کو ویسٹ کرتی ہے. تو کتنا ہی اچھا تھا مسعود صاحب کہ وہ جو دودھ ہے وہ باتھ روم میں گرنے کی بجائے کسی کے منہ میں جاتا, بالکل, اور اس کی پرورش ہوتی. اس کو کوئی سمجھ نہیں آتی نا بات کی, یا اس پہ کفر کہہ دیتے ہیں اس کو, یا کہہ دیتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے, بس یہ دو ہی. اب یا لبرل کہہ دیتے ہیں, اس کے علاوہ چوتھی بات ہی کوئی نہیں آتی دماغ میں. دو اسکول آف تھاٹ پہ زیادہ ڈبیٹ آج کل چل رہی ہے, لبرل ورسز اسلام, کہ کیا کسی لبرل طبقے نے کیا کبھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ ڈانس کر دیا نے تے نچ دیا نے, تو جو ان کے بھائی ان کو چھوڑ کے آتے ہیں اسکولوں میں کالج میں وہ بھی کنجر ہیں. بھائی آپ نے کوئی احسان نہیں کیا, 12 سال آپ نے کمپنی کو دیے ہیں, تو 12 سال ہم نے آپ کو تنخواہ دی. وہ بھائی ورلڈ وار نہ لگتی وہاں پہ, بالکل, تو کیا انہوں نے یہ ملک چھوڑنے تھے؟ کبھی بھی نہیں. مجھے بتائیں, کبھی بھی نہیں. یہ دماغ سے نا ہمیں بات نکال دینی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہیں وہ قربانیاں دی, یہ دیا وہ دیا. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سب نے ایک جملہ بہت سنا ہوگا, وین ریپ از انیویٹیبل دین انجوائے اٹ. جب ہونا ہی ہے آپ نے تو آپ انجوائے کریں. جو بریک اپ ہے اس کو کس طرح سے یعنی کہ ڈیل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو ایموشنل پین میں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے, یہ نعمت ہے. ایموشنل پین نعمت ہے. نعمت ہے. کیسے؟ ریالٹی کچھ نہیں ہے رسول صاحب, یہ ساری باتیں بنی ہوتی ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ انٹرویو میں تھا ایک بچہ, وہ کہتا ہے باس کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے آئی ایم ویری لوئل. کہتا ہے آئی ول ہائر اے ڈاگ اف آئی وانٹ لوئلٹی. مجھے کام چاہیے, کام میں بتاؤ کیا کر سکتے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوچ ود مسعود رضا میں خوش آمدید. ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں. آج کی جو ایپیسوڈ ہے وہ بہت اسپیشل ہے اور میرے ساتھ بہت ہی اسپیشل گیسٹ موجود ہیں. ایکسپوجر کے حساب سے بات کی جائے تو ہر طرح کا ایکسپوجر آپ کو آج کی پوڈ کاسٹ پہ ملنے والا ہے, کیونکہ جو میرے مہمان ہیں وہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. یہ تو ایک خیر روایتی جملہ ہے, لیکن وہ ایکچولی طور پر کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. وہ ٹریولنگ کی بات کریں تو ہمیں ایک بڑا نام نظر آتا ہے. اگر اسپرچویلٹی کی بات کریں تو اس میں ان کا بہت مقام ہے. موٹیویشن اسپیکنگ کی بات کریں تو اس میں اپنا ایک مقام رکھتے ہیں. تو میں بالکل بھی ٹائم ضائع نہیں کروں گا اور انہی کی طرف چلتے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں علی عباس صاحب. سر ویلکم ٹو سوچ وتھ مسعود رضا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد وبارک وسلم. جی تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ جی آپ کا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں بہت اچھا ہوں اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ جب سے آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کیا میں تقریباً آپ کی ساری ایپیسوڈز دیکھتا ہوں. سر بہت شکریہ. اور میری خواہش پیدا ہوتی تھی ہر ایپیسوڈ میں کہ آپ مجھے انوائٹ کریں گے, لیکن آپ نے جب مجھے پرسوں انوائٹ کیا تو میرا وہ ٹاسک ایک پورا ہو گیا اور آج میں یہاں آ کے بیٹھ گیا ہوں آپ کے پاس. سر بہت شکریہ. ہماری بھی بہت خواہش تھی کہ آپ ہمیں ٹائم دیں, لیکن آپ کیونکہ وہ انٹرنیشنل ٹور پہ تھے تو شاید اس وجہ سے ہماری ایپیسوڈ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ہے. ہاں. ایک بیسک سے کویشچن جی جو آپ کے جاننے والے اور جن کو پتہ ہے کہ ہمارا ایک تعلق ہے وہ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ علی عباس کالا لباس ہی کیوں پہنتے ہیں؟ اچھا. پہلی بات تو یہ کہ اس لیے میں پہنتا ہوں تاکہ آپ پوچھیں. وہ آپ نے پوچھ لیا, پہلا آبجیکٹیو تو میرا پورا ہو گیا. ٹھیک ہے. دوسرا سر یہ ہے کہ میں بہت کمفرٹیبل اپنے آپ کو نا اس کلر کے ساتھ نا کنیکٹڈ فیل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ویری کمفرٹیبل. اور جب میں پرچیز کرنے کے لیے جاتا ہوں بڑی آسانی سے بلیک سیکشن میں جاتا ہوں, جی پرچیز کر لیتا ہوں. ٹھیک. اس کے بعد ابھی میں لنڈن ہو کے آیا ہوں, ایک ہی جینس میں نے پورا مہینہ پہنی ہے اور 2 شرٹس تھی میرے پاس. ٹھیک ہے, میلے بھی نہیں ہوتے. جی. اور یہ ایک ایسا رنگ ہے مسعود صاحب جو روشنی کا محتاج نہیں ہے. بالکل. آپ نے یہ بلو کلر پہنا ہے نا, جی. یہ روشنی جب ہوگی تو یہ لوگ بتا سکیں گے کہ یہ بلو کلر ہے. ٹھیک ہے. جو کالا ہے وہ دن میں بھی کالا ہے اور رات میں بھی کالا ہے, تو یہ بڑا کمفرٹیبل ہے. پھر آپ دیکھیں جب آپ صبح کے ٹائم جب آپ نے جب ڈریسنگ کرنی ہوتی ہے, الماری کھول کے آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ کو سمجھ نہیں آتی آپ نے کیا پہننا ہے. اس میں بھی ایک آپ کی انرجی کنزیوم ہوتی ہے, آپ کا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو میں نے تو ہے ہی بلیک جینس پہنتا ہوں میں, 2-3 شرٹس ہیں, ایک کوٹ ہے, تو وہ میں نے نکالا, وہ پہن لیا بس. اور وہ کہتے ہیں کہ دل کے علاوہ ہر چیز کالی اچھی لگتی ہے. دل کالا نہیں ہونا چاہیے. یس. تو علی بھائی اب بہت سارے کوشچنز ہیں میرے مائنڈ میں, ہمارے ویورز کے مائنڈ میں, جن کو پتہ ہے کہ تو وہ ساری چیزیں کرنی ہیں. سب سے پہلے بات کرتے ہیں تھاٹ کے حوالے سے کہ جو ایک تو جو سوچ ہے اس پہ بات کریں گے. دوسرا جو تھاٹ ایز اے اسکول آف تھاٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں 2 اسکول آف تھاٹ پہ زیادہ ڈبیٹ آج کل چل رہی ہے, لبرل ورسز اسلام یا ریلیجیس تھاٹ. جی آپ کی کیا انٹیک ہے اس کے حوالے؟ اچھا, میں اس کو لبرل ورسز جو ہے نا وہ ایکسٹریمسٹ تھاٹ کہہ دیتا ہوں.
ٹھیک ہے. کیونکہ مذہب تو ہمارا بہت خوبصورت ہے جی, کمال کا ہے. یہی مذہب آپ کو ترکی میں نظر آتا ہے, یہی آپ کو سعودی عرب میں ہے, اور دبئی میں بھی یہی مذہب ہے نا. بالکل. وہاں تو آپ کو امن شانتی اور سب کچھ بہتر نظر آتا ہے. میں کہتا ہوں جو ایکسٹریمسٹ تھاٹ ہے اور لبرل تھاٹ ہے, یہ دو تھاٹس جو ہے نا وہ آج کل چل رہی ہیں, بلکہ یہ ہمیشہ سے چلتی آئی ہیں. اب کیونکہ آپ نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے جی, اور میڈیا میں بہت کم لوگ ایسے ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کی ہو, آپ میری اس بات کو نا بڑی اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر پائیں گے, کیونکہ ہم بات کرتے ہیں اسٹیٹس کی. بالکل. آپ کیونکہ ریسرچ کے بندے ہیں نا, ہم ایموشنل بات نہیں کریں گے نہ ہوائی بات کریں گے, فیکٹس پہ بات ہوتی ہے, ہم فیکٹس پہ بات کر لیتے ہیں. جی. اب آپ یہ دیکھ لیں کہ جب سے پاکستان قائم ہے, آپ یہ دیکھیں جو ایکسٹریمسٹ طبقہ ہے, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے کتنا نقصان پہنچایا ہے, اور جو لبرل تھاٹس رکھنے والے لوگ ہیں انہوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا ہے. یہ دو ہم آپ کے ساتھ میں اسٹیٹ شیئر کروں گا. اب آپ غور کریں کہ کیا کسی لبرل طبقے نے کیا کبھی کسی بچے کے ساتھ زیادتی کی ہے؟ نہیں. کیا انہوں نے کبھی قتل کیا ہے؟ کیا انہوں نے کبھی سڑکیں روک کے لوگوں پہ پتھر برسائے ہیں؟ کیا اگر سویڈن پہ حاکم بن رہے ہیں یا فرانس پہ حاکم بن رہے ہیں تو کیا انہوں نے کبھی زندگی میں اپنے ہی سڑک پہ کھڑے ہو کے اپنے ہی لوگوں کی فیکٹریوں کو اور دکانوں کو آگ لگائی ہے؟ کیا کبھی انہوں نے لوگوں کے راستے روک کے کیا ان کی زندگی اجیرن کی ہے؟ Never. کیا انہوں نے پاکستان کا مذاق جو ہے وہ دنیا میں بنایا ہے؟ کبھی کہتے ہیں کہ زمین گول ہے, کبھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کی جو ہے وہ شادی ہو گئی ہے اس کے اندر ڈرامے میں تو وہ بھی آپ کی ایکچوئل شادی کنسیڈر ہوگی. بالکل. اگر آپ نے شادی شدہ اگر آپ ہیں تو اگر آپ ایک سین میں اگر آپ نے طلاق دے دی ہے تو وہ ایکچوئل طلاق کے لیے کنسیڈر ہوگی. مذاق بنتا ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہمارا ایکسٹریم جو طبقہ ہے, ایکسٹریمسٹ طبقہ, اس کی وجہ سے ہمارا مذاق بنتا ہے باہر. بالکل. کبھی یہ کہتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ نہ بنیں, کبھی کہتے ہیں کہ ڈانس کر دیاں نے تے نچ دیاں نے, تو جو ان کے بھائی ان کو چھوڑ کے آتے ہیں اسکولوں میں کالج میں وہ بھی کنجر ہیں, یہ کہتے ہیں. بالکل. آپ دیکھیں کہ یہ طبقہ جو ہے یہ تباہی کا باعث بن رہا ہے اس ملک کے, کیونکہ جو تھاٹ آتی ہے, جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, یہ اس کے آگے رکاوٹ بن جاتے ہیں. اب لبرل طبقے کی طرف آ جائیں. لبرل طبقہ جو ہے وہ آپ کو سوچنے سمجھنے پہ اور لاجیکل تھنکنگ پہ وہ آپ کو مجبور کر رہا ہے. بالکل. وہ کہتا ہے کہ جو تھاٹس جس کے ہیں آپ اس کے تھاٹس وہ رہنے دیں, آپ نے نہیں ایکسیپٹ کرنا نہ کریں, لیکن رسپیکٹ تو کریں کم سے کم. بالکل. یہ لبرل طبقہ جو ہے یہ ان کی تھاٹ ہے. اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ پاکستانیوں کو کیا لبرل طبقہ نقصان پہنچا رہا ہے یا کہ پاکستانیوں کو یہ ایکسٹریمسٹ طبقہ جو ہے وہ نقصان پہنچا رہا ہے. اگر یہاں پہ تھوڑا سا ہم اس کو مزید کھول دیتے ہیں, جو لبرلزم ہے, جو لوگوں نے سمجھ رکھا ہے کہ یہ پتہ نہیں کوئی ہوا ہے یا پتہ نہیں کوئی غلط چیز ہے, اور اس کو میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے جس میں آپ کو آزادی کی بات کی جاتی ہے, آپ کو ریلیجیس جو لبرٹی ہے وہ دی جاتی ہے, آپ کو پرسنل لبرٹی دی جاتی ہے, آپ کو جو ووٹ کا حق ہے اس کی آزادی, آپ کو جو لبرل ہیں وہ بات کرتے ہیں کہ اس کی لبرٹی ملنی چاہیے. اس کے علاوہ جی یہ ایک اکنامک, اگر اس کو ہم اس کا پرسپیکٹیو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ مارکیٹ فری ہونی چاہیے, اس کے کسی طرح کی جو گورنمنٹ کی طرف سے کنٹرول ہے وہ نہیں ہونا چاہیے, اور فری مارکیٹ ہونی چاہیے. تو یہ بیسک اگر ہم 4 پرنسپل کی بات کریں تو یہ لبرلزم کے اندر, یعنی کہ اگر اس کا پورا احاطہ کرتے ہیں یہ 4 تھاٹس جو ہیں. لیکن یہاں پہ اب دوسرا میرا سوال کہ اس کو ایک گالی کیوں بنا دیا گیا ہے کہ کبھی کہتے ہیں جی کہ لنڈے کے لبرل کہا جاتا ہے, جی کبھی لبرانڈو کہا جاتا ہے ان کو, کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ سیڈو لبرلز ہیں جو تھوڑا سا بھی لبرٹی کی بات کرتا ہے, آزادی کی بات کرتا ہے. تو اس کے حوالے سے آپ کے کیا, آپ اس پہ اپنے ہی سوال پہ دوبارہ آ جائیں. کیا لبرلز نے کیا ایسے القابات جو ہیں وہ ان کو دیے ایکسٹریمسٹ طبقہ وہ کبھی نہیں. دیکھیں جب آپ چلیں ایک بات سوچیں, ایک بات بی بی سی نے, سی این این نے, کیونکہ آپ خود میڈیا سے ہیں, فاکس نے, الجزیرہ سے, اگر پاکستان میں کسی سے ایجوکیشن پہ یا فلسفے پہ یا مذہب پہ چلیں آپ کہہ لیں, اگر وہ رائے لینی ہے تو وہ کس سے لیں گے؟ دانشوروں سے لیں گے, دانشوروں سے لیں گے, پڑھے لکھے لوگوں سے لیں گے. ان کے نزدیک پڑھا لکھا کون ہے؟ جو بیسک ہیومینٹی کی بات کرتا ہے, جو ہیومینٹی کی بات کرتا ہے, جو لیٹ سپوز کہ میرے خیال سے ان کو جو ایکسیپٹیبل اسکالر ہوگا نا وہ غامدی صاحب ہوں گے, بالکل, وہ پروفیسر احمد رفیق اختر ہوں گے, وہ سرفراز شاہ صاحب ہوں گے, وہ بلال کتب صاحب ہوں گے, وہ اس طرح کے لوگ ہوں گے جو غصہ نہیں پھیلا رہے سوسائٹی میں, جو محبت پھیلا رہے ہیں, جو بیلنسڈ اپروچ ہے. بیلنسڈ اپروچ ہے نا.
اب آپ دیکھ لیں کوئی بھی معاملہ آتا ہے. اب دیکھیں ریسنٹ بات کر لیں آپ ہیومن ملک کی. جی ہیومن ملک پہ جب سے شور مچنا شروع ہوا, یہ کہتے ہیں جی باپ بیٹا جو ہے وہ بہن بھائی سب بن جائیں گے, بہن بھائی بن جائیں گے, اور یہ اس طرح سے اور کسی نے رضائی ماں کا جو قانون ہے جو مذہب نے ہمیں دیا ہے وہ سمجھے بغیر انہوں نے اس پہ جو ہے نا وہ شور مچانا شروع کر دیا. میں نے پوری 22 منٹ کی جاوید غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھی. ٹھیک ہے, وہ فرماتے ہیں کہ رضائی ماں آپ کی تب ہوتی ہے جب آپ ایز اے اڈاپٹ ہوں اور وہ اپنی چھاتی سے دودھ پلائے. یہ اس کا قانون ہے اڈاپشن, اور وہ چھاتی سے وہ قانون پہ لائے. اور مزے کی بات یہ دیکھیں آپ کہ جو پرانے زمانے میں جب جو مائیں اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی تھی کیا وہ معاوضہ نہیں لیتی تھی؟ تو پھر کیا مسئلہ ہے اس میں؟ پیڈ سروسز تھی نا, پیڈ سروسز. اور یہ ایک کامن تھا پورے عرب کے اندر کہ وہ بھیج دیا جاتا تھا. ایک بیچارے بندے نے آ کے سارا سسٹم لگایا. اب آپ دیکھیں اس کو لاکھوں کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا نا, کیونکہ اب کوئی ہمارے پاس ملٹی نیشنل کمپنی آئے گی یا کوئی تھاٹ آئے گی ہمارے پاس؟ نہیں آئے گی. سمپل سی بات ہے, 50,000 خواتین جو ہیں ان کا روزگار ان کو ملنا تھا. بالکل ٹھیک ہو گیا. بہت ساری ایسی خواتین ہوتی ہیں جن کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یا جن کو وہ دودھ بچے کو سوٹ نہیں کر رہا ہوتا, ماں کو دودھ آ رہا ہوتا ہے, وہ باتھ روم میں جا کے اس دودھ کو ویسٹ کرتی ہیں. تو کتنا ہی اچھا تھا مسعود صاحب کہ وہ جو دودھ ہے وہ باتھ روم میں گرنے کی بجائے کسی کے منہ میں جاتا, بالکل, اور اس کی پرورش ہوتی. اور آپ کو پتا ہے ماں کے دودھ سے تو بہتر کوئی دودھ نہیں ہو سکتا نا. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ ایون کہ 2 سال تک ماں کا دودھ جو ہے وہ ضروری ہے بچے کے لیے. لیکن ایکسٹریمسٹ حضرات جو ہیں اس میں کود پڑے اور بغیر سوچے سمجھے اس سے فتوے آنے شروع ہو گئے. وہ کمری بھاگ گئی. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ یورپ کا پلانٹ ہے, یہ وہ ہماری جو اسلامی روایات ہیں اس کو برباد کرنے کے لیے. ادھر پولیو کے قطرے جب آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نامرد ہو جائیں گے. آپ نے پولیو کے قطرے پیے؟ بالکل بھی ہیں. آپ کی فیملی نے پیے؟ بالکل بھی ہیں. نامرد ہو گئے ہیں آپ؟ بالکل بھی نہیں. میں تو نہیں ہوا, میں نے بھی پیے, میری ساری فیملی نے پیے. اور کوئی ایویڈنس نہیں, سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. کوئی چیز آئے گی نا, انہوں نے اس کے اندر رکاوٹ پیدا کر کے تو پوری دنیا میں اپنا مذاق اڑا دیتے ہیں. بالکل. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہاں کسی لبرل نے, کوئی عقل مند بندہ یہ بات کر سکتا ہے مسعود صاحب کہ یہاں جب وہ لگے گا آپ کو انجیکشن, اس کے اندر ایک جو ہے نا وہ سرنج آ جائے گی, اس کے اندر ایک کیمرہ چلا جائے گا, اس کے اندر آپ کا ڈیٹا ریسیو ہو جائے گا. یار یہ ساری باتیں دیکھیں نا, ہمارا مذاق اڑتا ہے ان ایکسٹریمسٹ حضرات کی وجہ سے جو ہمارا پوری دنیا میں مذاق بنا رہے ہیں. لبرل طبقہ تو یہ کہتا ہے بھائی سوچو سمجھو تولو پھر بولو, اور ہمارے ساتھ بات کریں, آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں اس پہ ڈیبیٹ کریں. اب یہ ڈیبیٹ پہ نہیں آتے, یہ کہتے ہیں نہیں ہم لڑیں گے, بالکل ہم آپ کو منوائیں گے. دیکھیے سمپل سی بات یہ ہے, لبرل تھاٹ جو ہے یہ ہے کہ اگر آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی تو نہ مانیں میری بات. یہ کہتے ہیں ہم تمہیں یہاں پہ منوائیں گے, یہاں بیٹھیں گے, ہماری بات مانو, ہم پھر جا کے جو ہے نا وہ آپ کو اٹھنے دیں گے یہاں سے. سمپل سا فرق ہے. اپنی تھاٹ آپ پرووک کریں بڑے طریقے سے, جس کا جو دل کرتا ہے وہ مان لے, اور مذہب کو جو ہے وہ خدا کا اور انسان کا معاملہ رہنے دیں, اس کے اندر انٹرونشن نہ کریں. یہ اس پہ اگر کوئی بندہ بات کرتا ہے کہ جو آپ کا ایک مذہبی رجحان ہے یا آپ کا اور خدا کا جو معاملہ ہے وہ آپ کی ذاتی ہے رائے ہے, اور یہ اسلام کا بھی کانسیپٹ یہی ہے نا کہ آپ کسی کے مذہب کو زبردستی چیلنج نہیں کر سکتے. تلوار کے طور پر اسلام نہیں پھیلا, تو پھر یہ کیوں دھبا لگا دیا جاتا ہے کہ یہ اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ آپ کا اور مذہب کا اور خدا کا یہ آپ کا آپس کا معاملہ ہے, اس میں دوسروں کو انوالو نہ کریں, تو ان کو پھر لبرل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیا یہ اس میں ذمہ دار کون ہے کہ بھی ہم کہتے ہیں کہ بھی ہم نے اپنے جو نوجوان ہیں یا جو اپنے لوگ ہیں ان کو اویئر نہیں کیا, یا کوئی اور مسئلہ ہے؟ لیکن بات یہ ہے کہ تھاٹس آ رہی ہیں بہت زیادہ اس وقت, کیونکہ میں سید مزمل شاہ کا یہاں پہ ذکر ضرور کرنا چاہوں گا. اس بندے نے بڑی اچھی تھاٹ پرووک کی ہیں ہماری سوسائٹی میں. تیمور رحمان صاحب نے کی ہیں, پرویز ہود بھائی صاحب نے کی ہیں, سید مزمل حیدر جو ہیں دوسرے جو انہوں نے کی ہیں, ان ڈاکٹر محرم معیز نے کی ہیں. یہ سارے وہ لوگ ہیں جنہوں نے تھاٹ پرووک کرنے پہ زور دیا ہے, بالکل, نہ کہ اپنی بات منوانے پہ. ٹھیک ہے. اب وہ سید مزمل شاہ یہ کہتے ہیں کہ اب تھاٹس اتنی زیادہ آ رہی ہیں اور بہت زیادہ بربار ہے, ریلز ہیں, یوٹیوب ہے, فیس بک ہے, لنکڈ ان ہے, میڈیا ہے, یہ سارا ہے. اس میں سے اب چیلنج یہ ہے کہ بہتر تھاٹ کون سی ہے. ہم تھاٹ کی ایک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں, وہ تھاٹ جو لوگوں کو سافٹ کرے, جو لوگوں کو ہیومینٹی کی طرف لے کے آئے,
جو تھاٹ پر وہ کر کے آپ کا انٹلیکٹ بہتر کرے. بالکل. اس تھاٹ کو آپ ریسیو کرنا شروع کر دیں, اور جو آپ میں غصہ, رنج, بدلہ اور ایکسٹریمسٹ جو ہے اگر آپ کو پیدا کرتے ہیں, اس کو آپ مائنس کر دیں. ویری سمپل. تو سر ان چیزوں کے لیے ایکسپوجر ضروری ہے نا. آپ کتابیں پڑھیں گے, آپ انفارمیشن ریسیو کریں گے, اس کو آپ پرسیو کریں گے کچھ, تو پھر ہی ہوگا نا آپ کے پاس تھاٹ آئے گا. خیال ہے مسعود صاحب جو درس نظامی کرتے ہیں وہ کتنی کتابیں پڑھتے ہوں گے 8 سال میں؟ سر کتابیں تو کافی پڑھتے ہیں. کافی پڑھتے ہیں. کتابیں پڑھنی ضروری نہیں ہے سر, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ پڑھ کیا رہے ہیں. صرف ایک ہی اسکول آف تھاٹ آپ کو پڑھائی جا رہا ہے. یہ بہت اچھی بات کی اب آپ نے. آپ کو اپنے سے علاوہ بھی جو اسکول آف تھاٹ ہیں ان کو پڑھنا چاہیے. آپ نے کیا اور کھلے دل کے ساتھ درس نظامی جب پڑھا رہے ہیں تو آپ کمپیریٹیو مذہب پڑھا رہے ہیں. یس. ان کو جو انٹرا فیتھ جو ہماری ایک کانفلکٹ ہے, ان کی دوسرا مکتبہ فکر کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں, ان کو نہیں پڑھائی جاتی نا. یہی تو مسئلہ ہے کہ ایک ہی انجیکشن جو ہے بار بار انجیکٹ کیا جاتا ہے, اور وہی بعد میں مسئلے کی وجہ بنتا ہے. ابھی ہم ہیومن ملک پہ بات کر رہے تھے, کل میں وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, وہ میرے کسی دور میں بڑے اچھے دوست بھی رہے ہیں جب وہ پارٹی کے سربراہ نہیں تھے. تو کل میں ان کا ایک سٹیٹس دیکھ رہا تھا, بلکہ انہوں نے مجھے میسج بھیجا کہ بھی ہم تو تہس نہس کر دیں گے, ہم یہ جو کفار کی سازش ہے اس کا اعلیٰ کار بننے والوں کو جو ہے وہ کیفر کردار تک پہنچائیں گے. تو یہ وہ مجھے انہوں نے میسج کیا کہ بھی آپ اس کے اوپر میڈیا سے ہیں تو آپ آواز اٹھائیں کہ ہماری یہ رضائی ماؤں بہنوں والا جو کانسیپٹ ہے وہ خراب کر رہے ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ کیا جب یہ درس نظامی پڑھایا جا رہا ہے, جہاں پہ یہ ایک بچہ یا مولوی تیار کیا جا رہا ہے, تو اس کو ایک ہی اس کے اوپر شیل کیوں رکھ دیا جاتا ہے اس کے مائنڈ کے اوپر؟ کیونکہ وہ ان کی پاور اس میں ہے. جب آپ کہہ دیں گے نا کہ دیوبندی بھی ٹھیک ہیں, اہل تشیع بھی ٹھیک ہیں, اہل بابی بھی ٹھیک ہیں, اور سیفی سلسلہ بھی ٹھیک ہے, سیلفی سلسلہ بھی ٹھیک ہے, آپ کی پاور نہیں رہے گی, کیونکہ وہ تھاٹ پر وہ ہو گئی نا. بالکل. تو جب وہ سب لوگوں کو ٹھیک سمجھنا شروع کر دیں گے تو وہ تو پاور آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. بالکل. تو اس لیے یہ پاور گیم ہے ساری, کہ ہمارا جو مرید ہے وہ ہمارا ہی بنا ہوا رہے, جبکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی دوسرے کے پاس جانا کفر ہے. ایسے ہی یہ فتوے ہوتے ہیں بھائی, آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کہ وہ کیوں جانے دیں گے, کیونکہ ان کو تو پاور چاہیے. اچھا پھر آپ دیکھیں جو تھاٹ پرووکرز ہیں, بالکل, کبھی انہوں نے کبھی زندگی میں کسی نے کہا ہے کہ آپ نے صرف میری مریدی اختیار کرنی ہے, اگر میری مریدی کے دائرے اختیار سے آپ آؤٹ ہوئے تو بس پھر آپ کفر ہو گیا آپ پہ, یا آپ پہ یہ فتویٰ کبھی کسی نے کہا ہے؟ وہ اس بات کو پرووک کرتے ہیں کہ آپ مختلف جگہوں پہ جائیں, مختلف تھاٹس کو دیکھیں, سائیکالوجی بھی پڑھیں, فلسفی بھی پڑھیں, اینتھروپولوجی بھی پڑھیں, ہسٹری بھی پڑھیں, سائیکالوجی پڑھیں, سوشیولوجی پڑھیں, ان تمام سبجیکٹس کو پڑھیں, مذہب پڑھیں, اسپرچویلٹی کو پڑھیں, ہسٹری کو پڑھیں, پھر جا کے آپ کا ایک ہورائزن براڈ ہوتا ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے, یہ آپ کا بنیادی سوال تھا. جب آپ مذہب پہ بات کریں گے, اگر میں یہاں پہ تھوڑا سا مذہب پہ جو میری رائے ہے, اگر میں تھوڑی سی اس پہ بولڈ بات کروں تو فتویٰ لگ جائے گا. اگر آپ پولیٹیکل کوئی اپنی رائے دے دیتے ہیں تو آپ کو بڑے پکڑنے کے لیے آ جائیں گے. ایون کہ وہ ملکوں کو روک لیا وہاں جانے سے, لنڈن میں کیونکہ لنڈن ہی تھا ان دنوں میں, اس کو روک لیا. اچھا اب جب یہ سب کچھ آپ کرتے ہیں, اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے تھاٹس ہیں نا, آپ کے اندر ہی مر جاتے ہیں. ایک بڑا خوبصورت آئیڈیا آیا آپ کے پاس, آپ کہتے ہیں یار نہیں بولنا نہیں, اگر بولیں گے تو پیچھے کوئی ڈالا آ جائے گا, اگر کوئی بولیں گے تو کوئی مذہبی جماعت آ جائے گی, چپ 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 بولنا نہیں. جب نہیں بولنا تب کیا ہوگا, سارے تھاٹس آپ کے ویسٹ ہو جائیں گے, سب آئیڈیاز آپ کے ویسٹ ہو جائیں گے خوف کی وجہ سے. خوف کی فضا آپ ہٹا دیں, آپ دیکھیے گا صرف 3 مہینے کے اندر اس ملک میں ونڈرز ہو جائیں گے. میں تنویر احمد صاحب ہیں جنہوں نے ابھی $9 ملین جو ہے وہ نسٹ کو ڈونیٹ کیا ہے, امریکہ میں ہیں, ان کی بہت بڑے ریسٹورنٹس ہیں اور بڑے بلینئر ہیں وہاں پہ. وہ کہتے ہیں امریکہ میں بھی کرپشن ہے. اچھا, یہ نہ سوچیں آپ کے وہاں پہ کرپشن نہیں ہے, لیکن انہوں نے اپنا جو پیسہ ہے نا وہ باہر نہیں نکالتے. وہ ریسٹرکشنز ہیں, بینکنگ نظام, اکنامک نظام, فائنینشیل انسٹیٹیوٹس, پیسہ نہیں نکال سکتے آپ باہر. وہ کہتے ہیں صرف 3 مہینے کے لیے آپ یہاں کا جو پیسہ ہے نا اس کو کسی طریقے روک لیں تو یہ 6 مہینے میں آپ خود مختار بن جائیں گے. ہمارا تو پیسہ ہی وہ جہازوں میں بھر کے اور شپس میں بھر کے وہ باہر جا رہا ہے, یارڈس میں بھر کے. ساری منی لانڈرنگ کا پرابلم ہے. اگر پیسہ پاکستان میں ہوگا, پاکستان کے بینکوں میں ہوگا, تو یہاں پہ اکنامک چیزیں ڈیولپ ہونی شروع ہو جائیں گی. علی بھائی ابھی ہم نے تھاٹس کی بات کی, اور اس پہ ہی ہم نے یہ بھی کہا کہ جو تھاٹس آ رہے ہیں
اگر اس پہ ہم بائٹ نہیں نکالیں گے، ان کے اوپر بات نہیں کریں گے تو وہ تباہی ہو جائے گی، تباہی ہو جائے گی. تو تھاٹس کو کنٹرول کیسے کیا جائے؟ اب اکثر لوگوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم منتشر خیالی کا شکار ہوتے ہیں. بہت سارے ملٹیپل یعنی کہ سورس آف انفارمیشن بڑھ گیا نا، تو اب جو ہمارے پاس انفارمیشن آ رہی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے اپنی مرضی کا تھاٹ لینا ہے اور باقی انفارمیشن کو فلٹر کرنا ہے. ویری سمپل، بہت ہی سمپل ہے. آپ آرکیٹیکٹ ہیں، آپ انجینئر ہیں، آپ اینکر ہیں، آپ ایکٹر ہیں، آپ ماڈل ہیں، جو بھی ہیں، اپنی فیلڈ سے ریلیونٹ کانٹینٹ دیکھیں. اچھا 80% آپ وہ دیکھیں، 20% آپ کرنٹ افیئرز، انٹرنیشنل افیئرز اور یہ باقی چیزوں پہ اپنا دماغ لگائیں. ہم ایگزیکٹلی الٹ کرتے ہیں. ہمیں بہت زیادہ کرنٹ افیئرز دیکھتے ہیں، بہت زیادہ ہم ٹاک شوز دیکھتے ہیں. ہمارے دماغ میں وہی فرسٹریشن، اسٹریس، فیئر جو ہے نا وہ جنریٹ ہوتا رہتا ہے. پچھلے 20 سال سے پاکستان ٹوٹ رہا ہے. پچھلے 20 سال سے پاکستان جو ہے، جب سے میں نے یہ فوج سنبھالی ہے، یہی سن رہے ہیں کہ پاکستان ایک نازک موڑ سے گزر رہا ہے. وہ نازک موڑ ختم ہی نہیں ہو رہا، وہ نازک موڑ ہی نہیں ختم ہوتا. تو یہ ایسے ہی چلنا ہے، ایسے ہی رہنا ہے، کیونکہ جس ملک میں دو پاورز جو ہیں وہ پریویل کر رہی ہوں، اسٹیبلشمنٹ اور پولیٹکس پاور جو ہیں، وہاں یہی کچھ ہوتا ہے. آپ کو مثال دے دیتا ہوں. چلیں، آپ نے ترقی کرنی ہے، خواہش آپ کی ترقی کرنے کی ڈیفینیٹلی ہے، بارڈر کھول دیں انڈیا کے ساتھ. ود ان 3 months جو ہے آپ کی ساری جو ریٹس ہیں چیزوں کی وہ کم ہو جائیں گی. آپ کو 1 ارب 40 کروڑ کی ملے گی مارکیٹ، اور ان کو ملے گی 25 کروڑ کی مارکیٹ. تو بہت زیادہ فائدے میں کون رہے گا؟ ویری سمپل، آپشن زیادہ ہے ہمارے پاس. یار آپ نے ساری ریسرچز پڑھی ہوئی ہیں زندگی میں. آپ ایک اسٹیٹسٹکس کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ہمیں زیادہ بینیفٹ ہوگا. بالکل. لیکن ہم نہیں کھولیں گے بارڈر. ہم لڑائی پہ ہمارا بلیو ہے، ہمارا رنجشوں پہ بلیو ہے. کیونکہ بارڈر کھول دیں گے تو وہ جو جن کی دکانیں چل رہی ہیں وہ کیسے چلیں گی؟ او بھائی، تو یہ جب آپ دکانیں چلانے، جب آپ اپنی دکان بچاتے ہیں نا، تو پھر ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ پورے پلازے کو آگ لگ جاتی ہے، اس میں آپ کی دکان بھی جلتی ہے. پھر اگر آپ کی یہ سوچ ہے تو یہ سوچ کر کے دیکھ لیں پھر، اور دیکھ لیں پھر کب تک چلتا ہے یہ. بالکل. وہ اس پہ راحت اندوری کا شعر بھی ہے نا جی، کہ جب آگ لگے گی تو اس طرح سے کر کے بھی اس میں ہمارا گلی میں ہمارا گھر تھوڑی ہے صرف. تو وہ بڑا زبردست ان کا وہ سارا محلہ جلتا ہے پھر. بالکل ایسے ہی. تو یہ جو فرسٹریشن ہے، اب یہ فرسٹریشن جب نہیں نکلتی، ہمیں بات کرنے کی آزادی نہیں ملتی، تو وہ اندر ہی اندر ہمیں ڈپریشن کا بھی شکار کرتی ہے. حالات ایسے ہیں کہ انزائٹی بڑھ رہی ہے. مینٹل ہیلتھ ورسز فزیکل ہیلتھ، آپ کے خیال میں کون سی ہیلتھ پہ زیادہ فوکس ہونا چاہیے؟ مینٹل، کیونکہ آپ کا جو مائنڈ ہے وہ سارا کچھ کنٹرول کر رہا ہے آپ کی باڈی کا. ایون کہ جو اب ریسرچز نہیں آ گئی ہیں، جو کینسر پیشنٹس ہوتے ہیں، انہوں نے کینسر پیشنٹس پہ کی ہے نا ریسرچز کہ مر کون گئے جن کو ہوا، جو بچ کون گئے جو بچ گئے. اس میں نائرا ملک کو آپ بھی جانتے ہیں، ان کی بڑی اچھی مثال ہے. انہوں نے کہا کہ میں نے ہمیشہ سے جو ہے نا کہا تھا کہ اس ڈیزیز کو میں نے ہرانا ہے، کینسر کو میں نے ہرانا ہے، ہر صورت میں ہرانا ہے. اور انہوں نے نادیہ جمیل کی مثال سب کے سامنے ہے، انہوں نے فائٹ کیا. انہوں نے بہرحال لمبی بات ہے، لیکن کنکلوژن یہ ہے کہ جو پازیٹیو رہے گا اور جو موٹیویٹڈ رہے گا اس ڈیزیز کو ہرانے میں، وہ بچ جائے گا، اور جس نے ہتھیار ڈال دیے وہ مر جائے گا. تو کنٹرول مائنڈ نے کیا. تو جب آپ کا مائنڈ جو ہے اسٹرانگ ہوگا تو اس کا ایفیکٹ آٹومیٹکلی آپ کی باڈی پہ پڑنا شروع ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ کے مائنڈ میں سکون نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے، ہیپینس نہیں ہے، سب سے پہلا کام پتہ ہے کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کی نیند کم ہو جائے گی. نیند آپ کو مشکل سے آئے گی، پہلی بات. دوسری بات، آپ کو کہیں نہ پینز ہونی شروع ہو جائیں گی. اور اگر یہ کنٹینیوس رہے گا تو پھر آپ کو یا بلڈ پریشر ہوگا یا آپ کو شوگر ہو جائے گی. تو جب یہ دونوں چیزیں ہو جائیں گی آپ کو، تو الٹیمیٹلی آپ کا جو جسم ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. مینٹل ہیلتھ کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور میڈیٹیشن اس میں کتنا کارآمد ثابت ہوتی ہے؟ میڈیٹیشن بہت زبردست رول پلے کرتی ہے، کیونکہ آپ کے بہت سارے جو خیالات جو منتشر ہوتے ہیں ان کو وہ فوکس کر دیتی ہے. آپ نے آنکھیں بند کر کے آلتی پالتی مار کے آپ نے بیٹھنا ہے، اور آپ نے جو بھی تھاٹس آ رہی ہیں آپ کو یا نہیں آ رہی، آپ نے اس پہ فوکس کرنا ہے. دوسرا مینٹل ہیلتھ کا جو ہے، کیونکہ ہم ٹی وی پہ تو بات نہیں کر سکتے. جیسے میرا ایک آئیڈیا ہے، میں اس کو بہت زیادہ پروموٹ نہیں کر پایا انہی خوف کی وجہ سے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کا ایک گھر میں بزرگ ہے اور وہ بہت لاغر ہو گیا ہے اور وہ بیڈ پہ ہے، اس کے پیچھے بیڈ سول بن رہے ہیں اور میزریبل حالت میں ہے، کینسر پیشنٹ ہے یا کوئی بھی پیشنٹ آپ کہہ لیں اس کو آپ مرسی کلنگ کی جو ہے نا آپشن دیں. کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے گھر میں سارے فائنینشیل کرائسس میں ہیں، آپ خود ایموشنل ڈیمیج ہو رہے ہیں،
آپ اسپرچولی ڈیمیج ہو رہے ہیں, روز آپ ایک دکھ سے گزرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, تو ڈاکٹرز نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ لا علاج ہے, تو اس کو 1 سال بیڈ پہ رکھ کے اس کو اذیت دینے کا اور خود کو اذیت دینے کا کیا فائدہ؟ تو یہ علماء کرام ہیں یا جو دانشور ہیں, ان کو کنسنسس کرنا چاہیے اس پوائنٹ پہ کہ سارے گھر بک جاتے ہیں, لوگوں کے پلاٹس بک جاتے ہیں, کتنی پرابلمس جو ہے نا اس گھر میں کریٹ ہوتی ہیں 1 سال کے لیے. ٹھیک ہے, اب اس تھاٹ کو اگر آپ پروموٹ کرنا شروع کریں گے یا اس پہ بات کرنا شروع کریں گے تو آپ پہ فتوے لگنے شروع ہو جائیں گے, یا آپ کو کہنا شروع کر دیں گے کہ یہودی ایجنٹ ہے. یہودی ایجنٹ تو ہم فوراً بنا دیتے ہیں نا, ایسے جیسے یہودی جو ہے نا وہ صرف پاکستان کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی اچھا ہمیں کوئی ایجنٹ ملے کرے. اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ اسرائیل کو اور یہودیوں کو اتنا انٹرسٹ ہے کیا, جس کا ایک بچہ جو ہے وہ 1.5 لاکھ روپے کا قرضئی ہے. یہاں پہ نہ تجارت ہے نہ ٹریڈ ہے, بجلی کے بل آسمانوں کو چھو رہے ہیں, لوگوں کو کھانا کھانے کے پیسے نہیں ہیں. تو ان کا ایسا کیا ہے پاکستان میں جو یہودیوں کو چاہیے؟ سر جس کو کوئی سمجھ نہیں آتی نا بات کی, یا اس پہ کفر کہہ دیتے ہیں اس کو, یا کہہ دیتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے, بس یہ 2 ہی. اب یا لبرل کہہ دیتے ہیں, اس کے علاوہ چوتھی بات ہی کوئی نہیں آتی دماغ میں. اچھا, اگر میں آپ سے کہوں کہ کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے مینٹل ہیلتھ والا, یہ آج کل نا فیشن بھی بن گیا ہے, جس کو تھوڑی سی پریشانی آتی ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یو ڈونٹ نو آئی ایم سفرنگ فرام ڈپریشن اور انزائٹی, اور وہ بڑا نا اس چیز کو تھوڑا سا گلوریفائی بھی کرتے ہیں, سمپتھی بھی لینے کے لیے اس پہ بھی لگا دیتے ہیں فیس بک پہ کہ فیلنگ سیڈ, اور پھر نیچے بہت سارے کامنٹس آ جاتے ہیں کہ پتہ ہے جی میں آتا ہوں. تو آج کل نا یہ اسپیشلی ینگسٹرز میں تو وہ اس کو بہت گلوریفائی کرتے ہیں. کل بھی میں نے ایک ایسی پوڈ کاسٹ کی, تو وہ ینگسٹر جو تھا وہ بھی کہ سر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ میں کن حالات سے گزرا ہوں, ڈپریشن ہے. اور نو ڈاؤٹ کہ ڈپریشن ایک بہت بڑی ریئلٹی ہے اور انزائٹی بہت بڑا ایشو ہے. اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ علی بھائی ہمیں کوئی 5 چیزیں ایسی بتائیں کہ جن سے ہم اپنا جو ڈپریشن ہے, انزائٹی ہے, اس کو نکال سکیں, فرسٹریشن کو اسپیشلی اپنے اندر سے نکال سکیں اور اپنی مینٹل ہیلتھ کو بہتر کر سکیں, تو وہ 5 کی ضرورت نہیں ہے, 3 ہی کافی ہے. سب سے نمبر 1 ٹاپ آف دا لائن, اپنی لائف میں نا رومانس کو میکسیمائز کریں جتنا کر سکتے ہیں. اچھا, نمبر 1. نمبر 2, آپ ٹریول کریں جتنا ہو سکتا ہے نا زندگی میں. قریب چلے جائیں, پیسے نہیں ہیں, موٹر سائیکل پہ قریب جو آپ کے علاقے کی جو جگہ ہیں 2-3 دوستوں کو لیں, وہاں چلیں اور آپ وہاں پہ وقت گزاریں. تیسری بات یہ ہے کہ آپ جو ہم باتیں نہیں کر پاتے نا مائک پہ, یا ہم پبلکلی نہیں کر پاتے, لیکن آئیڈیاز تو ہیں دماغ میں جو آپ کو تنگ کر رہے ہیں, ایک ایسا ہلکا احباب اپنے دوستوں کا بنائیں جہاں پہ آپ وہ ساری باتیں کر سکیں تاکہ آپ کا کتھارسس ہوتا رہے. یہ 3 کام کر لیں تو آپ کا جو مائنڈ ہے وہ فریش رہے گا. وہ ایک میم چل رہی ہے آج کل سوشل میڈیا پہ کہ موسم جو ہے وہ پہاڑوں میں جانے والا ہے اور حالات جو ہے وہ معاشی وہ پہاڑوں سے کودنے والے ہیں. تو ٹریولنگ کے لیے پیسے چاہیے, اور پیسے عرض کیا سر پیسے یعنی یہ ڈپریشن پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ پیسے نہیں ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, قریب چلے جائیں اپنی جگہوں پہ. بادشاہ مسجد کا ٹور قریب سے کر لیں, مختلف جو لاہور کی لائبریریز ہیں, میوزیمز ہیں. آپ میوزیم کب گئے ہیں لاسٹ ٹائم میوزیم گئے میں 5 سال ہو گئے. 5 سال ہو گئے ہیں نا. کتنے پیسے لگتے ہیں؟ 10-20 روپے یہ آڈیٹ ٹائم لیتی ہیں نا. تو کرائے پر میں بھی زندگی میں بسز میں اور اس پہ ہی ٹرینس پہ ہی سفر کیا میں نے, تو میں تو ہر جگہ پہ پہنچ جاتا تھا. جہاں آپ کو کوئی سیمینار مل رہا ہے, کوئی ایگزیبیشن مل رہی ہے آپ کو, آپ وہاں جائیں, لرن کریں, اپنے ایکسپوجر حاصل کریں. پیسوں کی بھاجن ہر کام میں ضرورت نہیں ہوتی, اور آپ کو میں شورٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی ترقی کے لیے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, پھر کسی کی ضرورت ہے پالیسی میکنگ کی. بھائی یہ میں نے آپ کو ایک بتائی ہے پالیسی, اور دوسری بتا دیتا ہوں آپ کو بھی. چلیں 1947 کے قریب ہی آپ کو پتا ہے کہ ساؤتھ کوریا آزاد ہوا تھا ایسے, اور ان کے 2 ٹکڑے ہوئے. ہمارے جیسی کہانی ان کی بڑی سیم ہے. ہمارا ایک ٹکڑا انڈیا سے ہو گیا, اس کے بعد پھر ہمارا بنگلہ دیش اور ٹکڑا ہو گیا. پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پہ ملک بنا ہے اور یہ ایک تحفہ ہے. بالکل بھی نہیں ہے, تحفہ تو ٹوٹ گیا. اور میں اس چیز پہ ہمیشہ یہ کیسا تحفہ ہے جو ٹوٹ گیا ہے کتنے سالوں کے بعد؟ سر جو اس کا فارمولا تھا نا, ڈوین فارمولا جو بنایا گیا تھا پارٹیشن سے پہلے, جو اس کو CR فارمولا کہتے تھے, اس کے تحت 3 حصے ہی بنائے گئے تھے. یہ جو اس کا تھا نا 3 ABC, اس فارمولے کو نا راج گوپال اچاریہ تھے, ایک کانگریس کے رہنما تھے, انہوں نے ماؤنٹ بیٹن کے ڈیسیجن سے پہلے اس کو دیا تھا ڈیسیجن کہ 3 حصوں میں انڈیا ڈیوائڈ ہوگا. ایک والا جو موجودہ پاکستان ہے,
دوسرے والا اسام اور بنگال جو موجودہ بنگلہ دیش ہے، اور تیسرا یہ والا. تو یہ جو چیزیں آپ کو فزیکلی آپس میں کنیکٹڈ نہیں ہیں ان کو زبردستی جوڑا گیا. ہاں سب کے سامنے ٹوٹ گیا. ٹھیک ہے، تو یہ کوئی تحفہ نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا. یہ ایک اسٹریٹجیکل ایک کٹاؤ تھا، اور یہ انگریز کی مجبوری تھی. وہ بھائی ورلڈ وار نہ لگتی وہاں پہ بالکل، تو کیا انہوں نے یہ ملک چھوڑنے تھے؟ کبھی بھی نہیں. مجھے بتائیں کبھی بھی نہیں. یہ دماغ سے نا ہمیں بات نکال دینی چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے جو ہے وہ قربانیاں دی، یہ دیا وہ دیا. آپ ایک بات بتائیں، جیسے ہی کوریا ٹوٹا، اب میں آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ ہمارے جیسے ممالک جو ہے نا وہ 1947 میں جو ہمارا مقام تھا نا 1947 میں کوریا ہم سے بھی بہت نیچے تھا. پنگیوں چرسیوں کی نا وہ قوم جو ہے نا غربت کی وہ سمجھی جاتی ہے. انڈونیشیا کو دیکھ لیں، انڈونیشیا کو دیکھ لیں، ملیشیا. لیکن میں آپ کو سب سے پہلے نا ایک ماڈل بتانے لگا. ابھی اس وقت نا 4 ٹائیگرز ہیں جن کو ایشین ٹائیگرز کہتے ہیں: تائیوان، ہانگ کانگ اور ساؤتھ کوریا. نارتھ ساؤتھ کوریا اور سنگاپور تو میں خود ہو کے آ کے سارا کچھ میں نے معاملات دیکھ لیے ہیں. ہم فی الحال ایک ماڈل پک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، سمجھنا ہے نا بات کو. ساؤتھ کوریا میں یہی مسائل تھے جو ایگزیکٹلی پاکستان میں. ٹھیک ہے، کبھی یہ حکومت، کبھی اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کر لیا، کبھی اس نے کو کر لیا، کبھی الیکشن ہو گئے، کبھی ریگنگ ہو گئی، کبھی مہنگائی، کبھی بجلی نہیں. یہ سارے مسائل ان کے چل رہے تھے. بالکل آہستہ آہستہ ان کے مسائل آگے بڑھتے گئے. اب کٹنگ دا شارٹ اسٹوری، 1993 میں ان کے پرائم منسٹر، اچھا ہاں اس سے پہلے کیا تھا، وہی معاملہ تھا کہ تو بولو گے اندر، کوئی بات کرو گے اندر، کوئی گانا لکھو گے اندر، کوئی کسی پولیٹیکل آپ نے اگر آئیڈیاز اپنے شیئر کر دیے اندر، جو بات آپ کرتے تھے نا آپ کو اندر کر دیا جاتا تھا. 1993 میں ایک نیک ان کو پرائم منسٹر مل گیا جو ملیشیا کو مل گیا تھا، مہاتیر مل گیا. 1993 میں جب ملا، انہوں نے پہلا جو قانون بنایا نا کہ اس پرائم منسٹر نے، اس نے کہا یو کین پروڈیوس اینی تھنگ، جو کچھ مرضی بنائے آپ. دیکھیں نا ادھر بیچارہ ہمارے یہاں بھی انڈسٹری ہوتے ہیں کہ جو مووی فلم انڈسٹری ہے وہ گرو نہیں کرتی. وہ بھائی اب مالک مووی بناتے ہیں، آپ اس کو بین کر کے، وہ بیچارہ بندہ جو ہے عاشر عظیم صاحب بڑا گریٹ بنتا ہے، وہ بیچارہ کینیڈا میں وہ چلا رہا ہے اوبر، نہیں ٹرک، اچھا ٹرک چلا رہا ہے وہاں پہ، قرضہ چڑھ گیا نا اس کے اوپر. یہ بڑا زبردست اس نے کانٹینٹ کریٹ کیا. سرمد کھوسٹ نے جوائلینڈ کو بین لگا دیا. اچھا پھر ان کا تھا زندگی تماشا، اس پہ بین لگا دیا. وہ بھائی جب آپ چیزوں پہ بین لگاتے رہیں گے تو لوگوں کا کروڑوں روپے کا جب نقصان ہوگا تو کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ بالکل بھی نہیں کرے گا. بھائی جب 1993 میں انہوں نے قانون پاس کیا یو کین میک اینی تھنگ، انہوں نے کہا حکومت کے خلاف مووی بنانی ہے بنائے، میرے خلاف بنانی ہے بنائے. سارا جو ان کا انٹلیکٹ تھا نا اور جو سارا رائٹر تھا وہ اٹھ کے سامنے آ گیا. ہر بندے نے اپنی کریٹیوٹی جو ہے نا وہ شو کرنی شروع کر دی. اور مزے کی بات اس میں یہ ہے کہ 60% اس میں لڑکیاں تھیں. اچھا اب اسی طرح معاملہ آگے بڑھتا گیا، انہوں نے موویز چیزیں بناتے گئے. ان کو بریک تھرو مل گیا BTS سے. BTS آیا پوری دنیا میں چھا گیا. اچھا اس کے بعد ایک اور بریک تھرو ملا، اوپن گینگنم اسٹائل. وہ ریکارڈ تھا یوٹیوب کی ہسٹری میں 1 بلین ویوز اس کو ملے تھے. وہ کیوں ملے تھے؟ کیونکہ حکومت کی پش تھی آپ کو، شاباش بنائیں کریں جو کرنا ہے. اچھا جی اس کے بعد کیا ہوا، ایک مووی انہوں نے بنائی، اس مووی نے دنیا میں تہلکہ مچا دیا اور وہ دنیا کی تقریباً تمام جو لینگویجز ہیں اس میں وہ ڈب ہوئی. اس کا نام تھا پیراسائٹ. اچھا وہ ایگزیکٹ اسی حالات پہ تھی جو کہ ساؤتھ کوریا کے حالات تھے. مووی بنائی اور اس کو آسکر مل گیا. اچھا آسکر کی ہسٹری میں کوئی ایسا آسکر نہیں تھا اس سے پہلے کہ کسی نان انگلش مووی کو ملا ہو. اس کو مل گیا کیونکہ انہوں نے ایگزیکٹ وہی بنایا جو ایکچوئل سچویشن چل رہی تھی. پرائم منسٹرز جو ہے وہ اس کو پروموٹ کر رہے ہیں، ہر کلچر منسٹر اس کو پروموٹ کر رہا ہے، اس کی تقاریب ہو رہی ہیں. دے آر سیلیبریٹنگ، پوری دنیا میں اس مووی نے ایک اپنا نام بنا لیا. اچھا اب کیا ہوا، 7 اور بھی رائٹرز نئے پیدا ہو گئے، 7 ڈائریکٹرز پیدا ہو گئے، انکریجمنٹ مل گئی. سر وہ پوری جو تھاٹ ہے نا ان کی جو کلچرل انڈسٹری ہے اس نے پوری دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیا. فریڈم آف اسپیچ، اس نے کہی جو مرضی آپ لکھیں، جو مرضی آپ کہیں. جس ملک میں فریڈم آف اسپیچ ہوگی مسعود صاحب، وہ کچھ ہی دیر بعد وہ ڈیولپ ہو جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت پیسہ چاہیے اس کے لیے؟ نہیں، دس از جسٹ پالیسی میکنگ. یہ خیال چاہیے. وہ بھائی آپ کے
دنیا ادھر پاکستان میں انویسٹر موجود ہے, جو انویسٹر وہاں بھی موجود تھا. آج لوگ کیوں انویسٹمنٹ نہیں کر رہے پاکستان میں؟ دبئی میں جو اربوں روپے کی پراپرٹی کیوں لے سکتے ہیں؟ بیکاز دے پالیسی میکنگ یہاں پہ ٹھیک نہیں ہے, انویسٹمنٹ اپرچونٹیز نہیں ہیں. تو جیسے ہی وہ اچھا پھر ٹورزم پہ انہوں نے بین لگایا ہوا تھا کہ جی ٹورزم ہمارے ملک دنیا میں لوگ جا نہیں سکتے, انہوں نے ٹورزم کھول دیا. دنیا گئی, نئی نئی چیزیں, نئی نئی یونیورسٹیز میں گئے, اداروں میں گئے, چیزیں سیکھ کے آئے, اپنے آ کے انہوں نے پھر وہاں پہ موویز بنانی شروع کی. اس وقت آپ کے کوئی گھر اس وقت ایسا نہیں ہے پورے پاکستان میں, بڑے وثوق کے ساتھ میں کہہ سکتا ہوں, جہاں پہ ساؤتھ کورین پروڈکٹ دیکھی نہ جائے نہ سنی جاتی ہو. ایسی آپ کا موبائل سیمسنگ کا ہے, کون سا موبائل ہے آپ کا؟ میرے پاس یہ شومی کا ہے. اچھا, یہ میرے پاس سیمسنگ کا موبائل ہے. یہ دفتر میں 10 لوگ بیٹھے ہیں, کوئی نہ کوئی آپ کے سیمسنگ کی پروڈکٹ یوز کرتے ہوں گے. نمبر 1 سیمسنگ کی یہ اسکرین جو ہے یہ چل رہی ہے. ہوا کیا, جب 1947 میں جس کے 2 ٹکڑے ہوئے, ساؤتھ کوریا کا ابو بن گیا امریکہ, اور جو نارتھ کوریا تھا اس کا ابو بن گیا رشیا اور چائنا. ٹھیک ہے, آج تک آپ دیکھ لیں کہ وہ بیکورڈ رہ گئے, انہوں نے ساری چیزیں دبا دی. دیکھیے یہ اوپر بیٹھے ہیں نا, یہ سمجھتے ہیں کہ دبانے سے نا ہم قابو کر لیں گے. بالکل, وہ قابو نہیں ہوتی چیزیں. اب آپ دیکھیے گا, یہ میرے پریڈکشن آپ نوٹ کر لیجیے گا, آپ نے الیکشن میں دیکھا ہے نا, ایک ولولہ, ایک لاوا نکلا ہے, وہ دبانے کی وجہ سے تھا. کتنا بڑا لاوا نکل گیا ہے. آپ میری پریڈکشن نوٹ کر لیجیے گا, یہ قوم بھری پڑی ہے اس وقت, اور یہ اس کبھی بھی ٹائم نہیں بتا سکتا, میں ٹائم کو تعین نہیں کر سکتا. ایک لاوا جو ہے نا وہ ابلنے والا ہے, اب دیکھیے گا کہ وہ کب ابلتا ہے. اچھا علی بھائی, زندگی میں فیل ہوئے کبھی؟ میں تو ساری زندگی کلاس میں تو فیل ہی ہوا ہوں اور بہت سارے بزنس کیے, اس میں بھی فیل ہوا. اور جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ ٹورزم میں نے زندگی میں بہت کی, میں نے میرے خیال سے تقریباً 10 کے قریب ایمبیسیز نے میرے ویزے ریفیوز کیے ہوئے ہیں, تو اور اب فیلئرز بہت رہے ہیں. تو کیا لگتا ہے کہ فیلئر جو ہماری سکسیس ہوتی ہے اس کے لیے کتنا ضروری ہوتا ہے؟ اچھا, میں نے نا مسعود صاحب فیلئر کا ورڈ چینج کر دیا. اچھا, میں سمجھتا ہوں فیلئر کچھ نہیں ہوتا. فیلئر آر اسٹیئرس, فیل ہوتے جائیں, آپ سیڑھیاں چڑھتے جائیں گے اور سیکھتے جائیں اسے. ہاں, لیکن اس میں 2 باتیں بس امپورٹنٹ ہیں. ایک تو رکے نا, اپنا ہدف جو آپ نے بنایا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے رکے نا, ٹھیک ہے. اور دوسری بڑی ہی سمپل بات ہے کہ ڈونٹ ریپیٹ دا مسٹیک. ریپیٹ کریں, مسٹیک کریں, اس کو ریپیٹ نہ کریں, اس سے سیکھیں اور پازیٹیو رہ کے آگے بڑھتے رہیں. یہ نہ کہہ دیں کہ 2-4 سالوں کے بعد یار مجھ پہ کسی نے جادو کر دیا ہے, مجھ پہ کوئی اسیب آ گیا ہے, یار مجھے کسی نے نظر لگا دی ہے, یار میرے جو ہے نا وہ کام نہیں ہوتا, میرے پہ نا وہ اسیب آ گئے ہیں, یا میرے پہ یہ سوسائٹی خراب ہے, سوشل خراب ہے. الزامات جو ہے نا وہ نہ دیں, الزام دے اپنے آپ کو. جب آپ اپنے آپ کو مسلسل الزام دیتے ہیں تب آپ دیکھتے ہیں کہ میں اسٹریٹجیکلی پلاننگ میں میری کہاں غلطی ہے, اسٹریٹجی میں کہاں غلطی ہے, میری ایگزیکیوشن میں کہاں غلطی ہے. آپ امپروو کر جاتے ہیں. اپنے استاد کے ساتھ ایک آپ کی جو بھی آپ کا فیلڈ ہے نا اس میں آپ کا ایک بڑا استاد ہونا چاہیے. بالکل, جس سے آپ پوچھیں کہ بھائی سر میں نے یہ کر رہا تھا, اچیومنٹ نہیں ہو رہی, بتائیے میری میں کیا غلطی ہے. اچھا, پھر جو وہ غلطی بتائیں آپ کو جو آپ کے استاد ہیں اس کو منون مانیں. یہ نہیں کہ اس نے جو کہہ دیا تو نہیں اس کو نہیں پتا, اب جو میں کر رہا ہوں وہی ٹھیک کر رہا ہوں. یہ اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں, اس لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو فیلئر کا نام چینج کریں, اس کو اسٹیئرز رکھیں, تو زندگی میں آگے بڑھتے جائیں. ایک آپ نے ورڈ یوز کیا کہ پازیٹیو رہیں, تو اگر اب یہ بھی بہت سارے لوگ اس پہ بھی سوال کرتے ہیں کہ بھی زندگی میں ہمیشہ مثبت کیسے رہ سکتے ہیں, کیونکہ ڈفرینٹ قسم کے چیلنجز آ رہے ہوتے ہیں, سڈن چیلنجز آتے ہیں زندگی میں. تو ان ساری ہرڈلس میں اپنے آپ کو مثبت کیسے رکھا جائے, کیونکہ جب ہمارے یہاں پہ سیلری لیٹ ہوتی ہے, یہ تھوڑے سے گھر کے حالات خراب ہوتے ہیں, کسی یار دوست کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے, تو ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ نا یعنی کہ کنجسٹڈ سمجھتے ہیں کہ یار. پہلی بات تو یہ کہ آپ نے سب نے ایک جملہ بہت سنا ہوگا, when rape is inevitable then enjoy it. جب ہونا ہی ہے آپ نے تو آپ انجوائے کریں. آپ نے دیکھیں سب کے ساتھ نہیں ہوتا ایسے, یہ آپ نے چیز کو نا بڑا جنرلائز کر دیا ہے. تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جن کے پاس سب کچھ ہے, پیسہ بھی ہے, چیزیں بھی ہیں, اور وہ فائنینشلی بھی ٹھیک ہے, تو کیا وہ آپ ان کو تو پھر ہر وقت پازیٹیو رہنا چاہیے آپ کی اس کیلکولیشن کے مطابق؟ تو بالکل, کیا وہ رہتے ہیں؟ نہیں رہتے. اس کا مطلب ہے فائنانس از ون فیکٹر, آپ کی اپروچ ٹورڈز لائف جو ہے نا یہ دوسرا فیکٹر ہے. آپ کی اپروچ اگر لائف ٹورڈز پازیٹیو ہے نا کہ ٹھیک ہے حالات ابھی برے ہیں, بجلی نہیں آ رہی یا کم آ رہی ہے یا مہنگی آ رہی ہے, تو آپ
اس کو بہتر ہو جائیں گے حالات, امید رکھیں. دیکھیے ایک جملہ بڑا اچھا ہے, یہ وقت بھی گزر جائے گا. تو وقت گزر جاتے ہیں, اچھا وقت پھر آ جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ اس وقت واہ ویلا مچا رہے ہیں بجلی کا کہ بہت مہنگا آ گیا میرا بل, کیا کسی نے اپنا اے سی بند کیا ہے؟ نہیں. یہ بتائیں ذرا مجھے, آپ جب چھوٹے تھے آپ کے گھر میں اے سی تھا؟ ہاں. آپ کی خاندان میں سب کے گھروں میں اے سی تھے؟ نہیں. اس وقت اے سی نہیں ہوا کرتے تھے. ہم چھت پہ سوتے تھے, چارپائیاں لگی ہوتی تھی, ایک پنکھا ہوتا تھا, چارپائی پہ نیچے پانی ڈال کے تو سو جاتے تھے. ایسے تو کیوں نہیں سو سکتے اب؟ بھائی عادتیں خراب ہو گئی ہیں. آپ اے سی بند کریں. آپ جو فریج چلا رہے ہیں 24 گھنٹے آپ کی فریج چل رہی ہے, اس کو بند کریں. آپ کے جو اوون چل رہے ہیں آج کل, وہ جو مشینیں مختلف جو آپ کارپیٹ والی مشین سے صاف کر رہے ہیں, یہ جو چیزیں کر رہے ہیں, اسے بند کریں. آپ نے اپنی لائف کو خود مشکل بنایا ہے. ہائی کنزمپشن سوسائٹی ہم بن گئے ہیں لوگ, کیونکہ ہمیں ہر وقت بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی خریدے, اے سی خریدے, اور چیزیں لے. آپ کی آئٹمس بڑھ گئی ہیں. 2000 سے پہلے اور 2000 سے اب میں آپ کو 25 ایسی آئٹمز اور ایسے اخراجات بتا سکتا ہوں جو نئے ایڈ ہوئے ہیں. پہلے نہیں تھے اور اب آ گئے. سمپل سی بات ہے بھائی, اگر آپ نہیں افورڈ کر سکتے تو رو تو رہے ہیں آپ, بالکل اے سی بند کریں. آپ لائف اسٹائل چینج کر لیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن. لائف اسٹائل چینج کریں, تھوڑا خود کمپرومائز کریں. تو تھوڑا سا جو ہے وہ آپ کہیں سے پیسے جو آپ نے کہیں جڑے ہیں تو آپ سولر لگا لیں. میں نے خود سولر لگا لی ہے. میں نے جب اندازہ لگایا کہ بہت سارے جو اب آپ بل آنے والے ہیں آگے, تو میں نے سولر لگا لیا. تو کچھ نہ الزام اپنے آپ پہ جب آپ نہیں دیں گے نا, امپروو نہیں کریں گے. ہر وقت یہ رویہ ٹھیک نہیں. آپ چلیں ایک بات بتائیں, ابھی یہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, کیا خان حکومت میں روتے نہیں تھے؟ اس سے پہلے جب زرداری حکومت تھی پھر نہیں لوگ روتے تھے؟ تب بھی روتے تھے یار, روتے ہی دیکھا ہے میں نے, تو شروع سے ایسے ہی ہے, جب سے آنکھ کھولی ایسے ہی دیکھا ہے. تو نازک موڑ نہ ختم ہوا, نہ رونا ختم ہوا, نہ مہنگائی ختم ہوئی. آپ کو مزے کی ایک ریسرچ بتا دوں, آپ آج کا اخبار اٹھائیں اور 30 سال کا پہلے کا اخبار اٹھا لیں, اب پڑھنی شروع کر دیں, سرخیاں سیم ملیں گی, لفظ اوپر نیچے ہوگا, بات وہی. سر مجھے تو لگتا ہے کیونکہ ہیڈ لائنس کے الفاظ بھی چینج نہیں ہوئے. ہیڈ لائنس کے الفاظ بھی چینج نہیں ہوئے. ابھی تھوڑے دن پہلے آرمی چیف کا انہوں نے بیان دیا ایک کہ بھی ویسے ملک دشمن عناصر کو کیفے کردار تک پہنچائیں گے, اور ڈٹو کاپی تھی ایوب خان کا بھی بیان تھا فاطمہ بھٹو کے, یعنی وہ جو فاطمہ جناح تھی ان کے حوالے سے, جو ان کا عمران خان کے حوالے سے تھا ان کا. تو کچھ بھی چینج نہیں ہوا, صرف کریکٹر چینج ہوتے ہیں. آپ اپنے آپ کو نا فوکس کریں. مسعود رضا آپ اپنے آپ کو فوکس کریں, میں علی عباس میں اپنے آپ کو فوکس کروں, اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنی لائف کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں. یہ حکومتیں کو ہم نہ چینج کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں ہماری بحثیں بھی یہی ہیں. میں تو ابھی لنڈن جا کے بڑا تنگ ہوا ہوں. جو بھی بندہ بیٹھتا تھا, ایک تو پہلے وہ کھانے کی دعوت دیتے ہیں کہ آج ہی کھانا کھا لے, اٹس ویری گڈ, چلے ٹھیک ہے, آپ نئے فوڈ ٹرائی کرتے ہیں. لیکن آپ کیا کرتے ہیں بتائیں جی, کیا حالات ہیں پاکستان کے. یار ہم جب بیٹھے ہیں آپس میں تو ہم یہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے, یار مسعود صاحب آپ کیا کاروبار کرتے ہیں, علی صاحب آپ کیا کاروبار کرتے ہیں, لیٹس ہیو سم تھنگ ان کولیبریشن. آپ میری لائف میں کچھ ویلیو ایڈ کریں, میں آپ کی لائف میں کچھ ویلیو ایڈ کروں. کوئی آئیڈیا ہے آپ کے پاس جو ہم ڈسکس کر سکتے ہیں, کوئی اپروچ ہے یار, کوئی آپ کے پاس آپشن ہے. ہمیں آئیڈیاز پہ ڈسکشن کرنی چاہیے. ہم ہر وقت جو ہے نا وہ سیاست حالات اور کرنٹ افیئر کو روتے رہتے. بلکہ میں نے اس کی نا ایک زمانے میں سمری بنائی تھی میڈیا سے, کیونکہ آپ میری بات کو بڑی اچھی انڈرسٹینڈ کریں گے. آپ کا خبر نامہ ہے 60 منٹس کا. 60 منٹس کے خبر نامے کو آپ 50% جو ہے نا وہ ڈیوائڈ کر دیں. 50% آپ دیں خبریں کرنٹ افیئر کی اور پولیٹکس کی دیں, کوئی مسئلہ نہیں, کرائم کی بھی ساری جو خبریں آپ نے دینی ہیں دیں. لیکن اگلا جو 50% ہے نا 30 منٹ سے لے کے 60 منٹس تک, وہ آپ سپورٹ کی خبر دیں, جو آپ کی علاقائی کھیلیں ہوتی ہیں ان کی خبر دیں, ایجوکیشن کی خبر دیں, انفوٹینمنٹ کی خبر دیں, انٹرٹینمنٹ کی خبر دیں. یہ آدھا آدھا سپلٹ کر دیں. جہاں وہ اتنی پالیسیز بنا رہے ہیں, یہ پالیسی بنا دیں کہ آدھے پروگرام جو ہیں وہ انٹرٹینمنٹ پہ, اسپورٹس پہ, ایجوکیشن پہ, پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ, آئیڈیاز پہ, ٹورزم پہ ہوں گے, اور آدھے آپ جتنا مرضی جو ہے نا وہ آپ جتنی بھی بکواسیات کرنی ہے کرنٹ افیئر پہ اور لوگوں کو ڈپریس کرنا ہے, مایوس کرنا ہے, کریں جتنا کر سکتے ہیں. اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں ریلیشننگ کے حوالے سے, کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ بھی کامیابی میں آپ کا جو ریلیشن ہوتا ہے
جیسے ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے، اسی طرح سے جن کی شادی نہیں ہوئی ہوتی ہے، جس کی لائف میں کوئی عورت نہیں ہوتی، وہ کیسے کامیاب ہوتے ہیں؟ میں تو یہ سوچتا رہتا ہوں ہمیشہ. اور جو 95% فیل ہوتے ہیں ان کے پیچھے بھی عورتیں ہی ہوتی ہیں. یا کوئی اچھا بزنس چلتا ہے تو وہ اچھے ایڈوائزرز ہوتے ہیں، اچھے دوست ہوتے ہیں یا اچھے پارٹنرز ہوتے ہیں. تو ہماری جو ریلیشن اکثر لوگوں کا، یعنی کہ میں تھوڑے دن پہلے ایک کتاب بھی پڑھ رہا تھا 5 ریگریٹس آف ڈائنگ پیپل، اس میں بھی یہی تھا کہ موسٹلی لوگوں کا یہ ریگریٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنی پسندیدہ لوگوں کو زیادہ دیر تک کنٹین نہیں کر سکے. تو زندگی میں اگر لانگ لاسٹنگ ریلیشن شپس کی بات ہم کریں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ دوستوں کا ہو سکتا ہے، وہ ایڈوائزرس کا ہو سکتا ہے، وہ امپلائی کا ہو سکتا ہے، وہ میاں بیوی کا ہو سکتا ہے، وہ ایون کہ آپ کا جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہو سکتا ہے. ان کو فار ایور یعنی لانگ لاسٹنگ کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا ایک ہیلدی ریلیشن شپ کی 3 بات بتا دوں. پہلی بات یہ ہے ریلیشن شپ کے لیے ضروری سننے کیا ہے. پودا لگایا آپ نے کبھی زندگی میں؟ لگایا ہے؟ یاد ہے کون سا تھا؟ ہاں، یعنی میں اکثر لگاتا ہوں، یعنی کہ گاؤں میں بھی لگاتے تھے، شہر میں بھی. جس دن آپ نے پودا لگایا، آپ نے اس وقت گوڈی کی، پانی دیا، بیج دیا. بالکل. پانی روز دینا پھر ایسے ہی پودے کو. اچھا، اب پودا بڑا ہو گیا اور وہ تناول درخت بن گیا. ٹھیک ہے. کیا اب آپ پانی دیتے ہیں؟ نہیں. کیا بیج دیتے ہیں؟ نہیں. کھاد دیتے ہیں؟ نہیں. محنت کرتے ہیں؟ نہیں. نہیں کرتے آپ. ایگزیکٹلی نا، یہ ایسا ایک ریلیشن ہے جو کہ الٹا کام کرتا ہے. الٹا اس طرح سے کہ آپ کو ریلیشن کے سٹارٹ میں نا بہت جان مانی پڑتی ہے، پودے کو بڑا کرنا پڑتا ہے. جب وہ 5 سال کے بعد بڑا ہو جاتا ہے نا، اچھا اس میں دیکھیے ریورس سائیکالوجی کیا ہے. اس نے پھل نہیں دینا سٹارٹ میں، وہ چھوٹا ہے، درخت نہیں بنا. وہ جیسے وہ درخت بنے گا آپ کو پھل آئے گا 5 سال کے بعد. لیکن مزے کی بات کیا ہے اس میں، کیا محنت شروع میں کر رہے ہیں، بعد میں نہیں کر رہے. یس بالکل. ایک تو یہ طریقہ آپ سمجھ لیں ریلیشن کو مینٹین کرنے کا. دوسری بات، آپ کی بڑی گڈ لسننگ ہونی چاہیے. آپ دنیا میں نا گڈ لسنرس کی نا بڑی کمی ہے. لوگ نا اپنی بات بتا کے، اچیومنٹ بتا کے، اپنی گرل فرینڈس کی سٹوریز سنا کے، میں نے مووی دیکھی اس کی سٹوری سنا کے، میں کہیں پھرنے کے لیے گیا ٹورزم کے لیے اس کی سٹوری سنا کے بڑا خوش ہوتے ہیں. تو کان آپ کے اچھے ہونے چاہیے. آپ کا دسترخوان بڑا ہونا چاہیے. آپ دوستوں کو بلائیں، کھانا کھلائیں. جب میں دسترخوان کی بات کرتا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پی سی جا کے کھلانا ہے ان کو، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کہیں بڑے ریسٹورینٹ میں جا کے کھلا دینا. آپ نے آپ 1 ڈش کریں، بے شک دال روٹی پکائیں، کوئی ایک سبزی پکا لیں، ڈزنٹ میٹر. ٹیسٹی ہو، گرم ہو، اس کی سرونگ اچھی ہو، اس میں اخلاق اور محبت ہو. بالکل. تو لوگوں کو کھانا کھلائیں. تو آپ یہ 3 کام کریں، کبھی آپ کا ریلیشن خراب نہیں ہوگا اور لانگ ٹرم چلے گا. یہی مالکان کے لیے بھی یہی بات ہے. جو کہتے ہیں نا کہ ہم سے ٹیم نہیں بنتی، ہمیں لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ہم نے بہت خیال رکھتے ہیں ان کا. یہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ خیال رکھ رہے ہیں، لیکن وہ ایکچوئل میں نہیں رکھ رہے ہوتے. جو بھی شخص، ایک سب بڑی مشہور ریسرچ ہے، کارپوریٹ ریسرچ، پیپل ڈونٹ لیو آرگنائزیشنز، دے لیو باسز. اگر باس کا ریلیشن اریٹیٹنگ ہے، اچھا نہیں ہے، وہ آپ کو چھوڑ دیں گے. اچھا، جب ہم ایک ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں تو ہماری جو ایک ایموشنل ڈپینڈنسی ہوتی ہے، اکثر لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں، جس کے بدلے میں بعد میں ایموشنل پین بھی ان کو برداشت کرنا پڑتی ہے. 2 چیزیں جو ہیں، ایک ایموشنل پین اور ایموشنل ڈپینڈنسی، اس کے جو شکار لوگ ہیں اور ان کے لیے کیا آپ ایڈوائز کریں گے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دیز سچویشن؟ سب سے پہلے جو ایموشنل پین میں ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے. یہ نعمت ہے. ایموشنل پین نعمت ہے. نعمت ہے. کیسے؟ آپ ڈیپ تھنکر بنتے ہیں. دکھ جتنا آپ کو سکھاتا ہے نا، خوشی آپ کو اتنا سکھاتی نہیں ہے. آپ دکھی رہتے ہیں، ایک بندے کے بارے میں سوچی جا رہے ہیں، آپ فوکس ہو جاتے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات، جو بچنا چاہتے ہیں نا، میں زندگی میں بلیور ہوں الٹرنیٹیوز کا. آپ کی لائف میں الٹرنیٹیوز ہونے چاہیے. اگر آپ کی لائف میں الٹرنیٹیوز ہیں کسی بھی حوالے سے، تو آپ کو اگر ایک میسج نہیں کر رہا یا نہیں کر رہی تو آپ اسٹریس میں آ جائیں گے. جیسے ہی آپ اسٹریس میں آئیں گے تو آپ بار بار اس کو میسج کریں گے کہ یہ میسج نہیں آ رہا، نہیں کر رہا، یا کال نہیں اٹینڈ کر رہا، یا کال نہیں اٹینڈ کر رہی. اتنا ٹائم جو ہے وہ آپ اپنے کسی سیکنڈ ریلیشن پہ لگا لیں تاکہ آپ کی فرسٹریشن جو ہے نا وہ نکل جائے ادھر. 5-10 دن ادھر لگائیں، یہ پہلا والا یا پہلے والی خود واپس آ جائے گا. یہ ایک پریکٹیکل میں آپ کو یہ تو آپ لوگوں کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ لائلٹی کل کر دیں. نہیں، لائلٹی کچھ نہیں ہے رسول صاحب. یہ ساری باتیں بنی ہوتی ہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ آپ انٹرویو میں تھا ایک بچہ،
وہ کہتا ہے باس کہ آپ میرے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ کہتا ہے آئی ایم ویری لائل. کہتا ہے آئی ول ہائر اے ڈاگ اف آئی وانٹ لائلٹی. مجھے کام چاہیے. کام میں بتاؤ کیا کر سکتے ہو. تو یہ دیکھیے انسان نا بس اسی طرح ہی ہے. اگر آپ ڈپینڈنٹ کسی کے پاس ہو جاتے ہیں, اس کو بھی یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ آپ ڈپینڈنٹ ہیں, تو پھر آپ سمجھیں کہ آپ کی ضلالت شروع ہو گئی ہے اس دنیا میں. جب کسی کو یہ احساس ہوگا کہ آپ اس پہ ڈپینڈنٹ ہیں تو آپ کی ضلالت شروع ہو گئی ہے. کیونکہ اس ریلیشن میں ایک ہوتا ہے عاشق اور ایک ہوتا ہے معشوق. جو عاشق ہے نا وہ ہمیشہ اس کی زندگی میں دکھ, خواری اور تباہی ہوتی ہے. کیونکہ جو معشوق ہے نا وہ انجوائے کر رہا ہوتا ہے عاشق کا جو پیار ہے. کیونکہ اس میں ایک لور ہوتا ہے اور ایک بلیورڈ ہوتا ہے. جو بلیورڈ ہوتا ہے وہ سیف سائڈ پہ ہوتا ہے کیونکہ وہ ویکر اینڈ پہ نہیں ہوتا. جو لور ہے وہ ہمیشہ سے ویکر اینڈ پہ ہوتا ہے. تو کوشش کریں بلیورڈ بنے, لور نہ بنے. لور ہمیشہ رلتا ہے بیچارہ. اب چوائس آپ کی ہے. لیکن ہر انسان کو محبت ہوتی ہے, وہ پیار کرتا ہے چیزوں کو, اور میرا خیال ہے کہ یہ چاہے جانا تو ایک بہت اچھا جانا, یہ بڑی اچھی بات. چاہے جانا کا جو پلیئر ہے وہ چاہنے سے زیادہ ہے. لیکن ہماری جو ہیومن سائیکالوجی ہے وہ اس کے مطابق تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں وہ چیز حاصل ہو جس کو ہم چاہتے ہیں, نہ کہ ہم کسی کو حاصل ہوں جو ہمیں چاہتا ہے. رول جائیں پھر. میں کہہ تو رہا ہوں آپ کو, یہ تو چوائس آپ کی ہے. دیکھیں آپ کا بھی تو کوئی بلیورڈ ہو سکتا ہے نا, یا آپ کا بھی لور ہو سکتا ہے نا کوئی, کیونکہ ایک تو ہے لور اور ایک بلیورڈ ہے. بالکل. تو یہ اب آپ کی چوائس ہے. رولنا ہے لور بن جائے, انجوائے کرنا ہے بلیورڈ بن جائے. اٹس اپ ٹو یو ناؤ. بریک اپ کے بعد جو ایک نیا فیز ہوتا ہے انسان کی زندگی کا, اس میں ہی ہم زیادہ مسئلے دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی ایج کے جو لوگ بچے ہیں, آج کل کی ینگسٹرز ہیں, وہ بڑا ایک ڈسیسو مومنٹ ہوتا ہے لائف کا کہ جو آپ کو برباد بھی کر دیتا ہے, جو آپ کو چرسی پنگی بھی بنا سکتا ہے. داڑھی رکھ لیں آپ وہ اور مجنوں بن جائیں, اور وہی وہاں سے آپ کچھ سیکھ کے نمازیں پڑھنی شروع کر دیتے ہیں. کچھ لوگ آپ یعنی کہ اسپرچولیٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, کچھ مذہب کا سہارا لینا شروع کر دیتے ہیں, اور کچھ یعنی کہ فوکس ہو جاتے ہیں زندگی میں. تو جو بریک اپ ہے اس کو کس طرح سے یعنی کہ ڈیل کرنا چاہیے؟ بریک اپس بلکہ کہوں گا ہونے چاہیے زندگی میں. اچھا. کیونکہ آپ کو ایکسپیرینس ہی گزرتے ہیں نا آپ. اب آپ کا ایک ہی لو ہوا اور اسی سے 20-15 سال کے بعد شادی ہو گئی آپ کی, تو آپ نے سیکھا کیا؟ کچھ سیکھا آپ نے؟ ایک ہی پرسنالٹی کا سائیکالوجی چیزیں, ایک ہی طرح کی باتیں. ڈفرینٹ آپ کے جب ریلیشنز ہوں گے اور جب آپ کا انٹریکشن زیادہ لوگوں کے ساتھ ہوگا تب آپ سیکھیں گے زیادہ. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ایک ریگولر سا لو کرنا ہے یا ایک کریٹیو لو کرنا ہے جس میں آپ نے ڈیپتھ بھی دیکھنی ہے, سیکھنا بھی ہے, جس میں آپ نے گہرائی پہ جانا ہے, جس میں آپ نے اونچائی پہ جانا ہے, جس پہ آپ نے مختلف ڈائمینشن اسٹڈی کرنی ہے. تو یہ اب آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اچھا, انسان کی زندگی میں بہت سارے ڈیسیجنس جو وقتی طور پر اس کو لگتا ہے کہ وہ غلط ہو گئے ہیں, اور وہ پھر جب آگے نکلتا ہے تو وہ ایک ہینگ اوور سا رہتا ہے ماضی کا, پاسٹ کا, یعنی کہ جو ہے ہینگ اوور ہے اس سے کس طرح سے نکلا جائے, اور ماضی میں کتنا رہنا چاہیے انسان کو. اچھا, یہ میں اپنی ٹریننگ میں ایک پریکٹس کرواتا ہوں. وہ میں پریکٹس یہ کرواتا ہوں کہ میں ان سے پارٹیسپینٹ سے پوچھتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا جو بیسٹ ایئر ہے وہ لکھیں. 1 منٹ ہے آپ کے پاس. اچھا, ٹھیک ہے. اسی طرح آپ چلیں میں آپ سے بھی پوچھ لیتا ہوں. آپ سوچیں کہ آپ کی زندگی کا جو بیسٹ ایئر ہے اب تک, یعنی کہ آپ کی پیدائش 90 کی ہے, 90 سے لے کے 2024 24 ایئرز ہو گئی آپ کی ایج, نہیں 34. اب 34 میں آپ سوچیں ذرا غور سے کہ آپ کی لائف کا ون آف دا بیسٹ ایئر کون سا گزرا ہے؟ 2022. ٹھیک ہو گیا. اچھا, اب 2022 آپ کا آ گیا. 90% لوگ نا زندگی میں آج تک مجھے پارٹیسپینٹ جتنی میں نے یہ پریکٹس کروائی ہے وہ سارے یہی کہتے ہیں. کوئی 15 سال پہلے کی بات کرتا ہے, کوئی کہتا ہے یار یونیورسٹی کا ٹائم بڑا اچھا تھا, کوئی کہتا ہے جب میری نیا مجھے لو ہوا تھا مجھے وہ بڑا اچھا لگا, جب میری نئی جاب ہوئی وہ بڑا اچھا لگا. جو تو آج کے بعد آپ بھی غور کر لیجیے گا, جو تو کہے نا کہ میرا 2022 یا ماضی اچھا تھا وہ خسارے میں ہے. اچھا, کیونکہ اس کا گراف نیچے آ چکا ہے, کیونکہ اس کا 2022 اچھا لگ رہا ہے اور 2024 اس کو اچھا نہیں لگ رہا. اس کا مطلب کچھ نہ کچھ تو ہوا ہے نا 23 اور 24 میں جو اس کا گراف نیچے آیا ہے. تو جو کہے گا نا کہ رائٹ ناؤ ٹوڈے آئی ایم بیسٹ ٹائم, تو اسی کا بیسٹ ٹائم چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب لوگ یہ پوچھتے ہیں نا تو وہ کہیں نہ ماضی میں پھنسے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی ایشو میں، کسی نہ کسی ہیپینس میں، کسی نہ کسی پرابلم میں. ماضی میں آپ صرف ماضی ہوتا ہے سیکھنے کے لیے. آپ سیکھیں، اس پہ قدم رکھیں، آگے بڑھ جائیں بس. اور آپ نے رہنا حال میں ہوتا ہے. نہ آپ آم کھانے کا شوقین ہوں گے. آپ بالکل. آپ آم کس ٹائم کھائیں گے تو آپ کو ٹیسٹ اس کا مزہ آئے گا، فریش ہوگا. بالکل. اور کس ٹائم آپ نے ٹیسٹ لینا آم کا، کیسے لیں گے؟ تو گرمیوں میں لیں گے نا، جب موسم ہوگا. موسم ہوگا نہیں، ٹیسٹ اس کا ابھی آئے گا نا. کھائیں اگر ہم نے کھایا ہے ٹیسٹ ابھی آئے گا. بالکل. اس ٹیسٹ کو ہم نہ تو پاسٹ میں انجوائے کر سکتے ہیں، نہ فیوچر میں انجوائے کر سکتے ہیں، کیونکہ فیوچر میں صرف سوچ ہے کہ جی 2025 میں 2 کلو آم کھاؤں گا. سوچ ہے. ماضی میں کھایا 2023 میں نے آم کھایا تھا، یہ بھی ایک سوچ ہے. لیکن مزہ آپ کو تب آئے گا جب ہم ابھی کھائیں گے. جب ہم مجھے پوڈ کاسٹ کے بعد آپ کھلائیں گے، مزہ ہمیں ابھی آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہ پاسٹ اور فیوچر یہ ایلوژنز ہیں، یہ گزر گئے ہیں. اور جو ماضی کو نہیں چھوڑتے وہ لوگ سٹریس میں رہتے ہیں زیادہ، وہ لوگ دکھی رہتے ہیں زیادہ. کسی لڑکی نے نہیں شادی کی، پھوپھی کی بیٹی نے ہاں نہیں کی، نوکری کاش میں وہاں کر لیتا تو میں آج یہ نہ ہوتا، کاش میں دبئی کا مجھے ویزا مل رہا تھا تب میں لے لیتا، میں ڈیسیژنز یہ کر لیتا، مجھے ایک جی سی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہو گیا تھا، میں نے پنجاب یونیورسٹی میں کیوں لیا. ریگریٹس جو ہوتے ہیں انسان کے، ریگریٹس آپ کو ہرٹ کرتے ہیں، آپ کو مزید ڈاؤن کرتے ہیں، آپ کی انرجی کو کم کرتے ہیں. اچھا اب یہ ہوتا کہ ان لوگوں میں جن کا کرنٹ ٹائم اچھا نہ گزر رہا ہو. وہ میں کوشچن کرنے والا تھا، دا پاور آف ناؤ. ہاں، لمحہ موجود میں جینا کتنا ضروری ہے. اس پہ تو بھائی پوری کتاب لکھی جا چکی ہے. دا پاور آف ناؤ اس کتاب کا ہی نام ہے. کہ آپ نے اکثر سوچا ہوگا کہ یار یہ میں نا فیوچر کے لیے کر رہا ہوں، یہ پلاٹ میں نے فیوچر کے لیے لیا ہے، یہ میں نے زیور جو ہے نا وہ برے وقت کے لیے لے لیا ہے. تو آپ برے وقت کو دعوت خود دے رہے ہیں. سوچ رہے ہیں کہ برا وقت آئے گا. ڈیفینیٹلی نا. بالکل. آپ کہہ رہے ہیں کہ آئے گا. سوچ لیے. لا آف اٹریکشن ہے. دنیا تو قائم ہے لا آف اٹریکشن میں. جو نان بلیورز بھی ہیں، یا بلیورز تو ہے نہیں لیکن نان بلیورز ہیں، جو ایگنوسٹکس ہیں، وہ لا آف اٹریکشن کو ضرور مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک مینیفیسٹیشن ہے آپ کے مائنڈ کی، کہ آپ جو سوچتے ہیں کرتے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونا شروع ہو جاتا ہے. سمپل سی اس کی میں آپ کو مثال دے کے بات سمجھاؤں گا. آپ نے سوچا ہوگا نا، یہ جب آپ نے پوڈ کاسٹ شروع کرنا ہے یا میڈیا شروع کرنا ہے، آپ کو خواب میں اس سے ریلیونٹ چیزیں ضرور آئیں گی. ایسے ہی کبھی آپ کو انوائرمنٹ بننا شروع ہو جاتا ہے. آپ یہ بات بتائیں، کبھی خواب میں آپ نے پائلٹ بنے؟ کبھی آپ نہیں. کبھی آپ خواب میں انجینئر بنے؟ نہیں. کیوں نہیں بنے؟ سوچا نہیں. کیوں سوچا نہیں؟ ویسے جو آپ سوچتے ہیں آپ کو وہی خواب آنا شروع ہو جاتا ہے، اور پھر اسی کی مینیفیسٹیشن آپ کو آگے آنی شروع ہو جاتی ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں نا برا وقت آئے گا، تو ضرور آئے گا. پھر تو آپ نے برے وقت کے لیے جو کہتے ہیں نا کہ برا وقت آگے کے لیے سوچ رہا ہوں، رانگ اپروچ. جس کا کرنٹ اچھا ہوگا نا اسی کا فیوچر بھی اچھا ہوگا. پودا آپ نے آج لگایا ہے تو پھل آپ کو فیوچر میں ملے گا ڈیفینیٹلی. اچھا ایک صاحب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بات ریلیشن شپ کی طرف ایک کوشچن بن رہا ہے. پھر بنا دیں. اچھا کچھ لوگوں کی زندگی میں نا کچھ ایسے ٹاکسک ریلیشن شپس ہوتے ہیں کہ بھی وہ باس کا ہو سکتا ہے، وہ ایک ہسبینڈ وائف کا ہو سکتا ہے، وہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہو سکتا ہے، جس سے ہم نکلنا بھی چاہتے ہیں لیکن پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں اس کو نہیں چھوڑ سکتا، یعنی کہ یہ میرا پسندیدہ کام ہے، پسندیدہ جاب ہے، یا یہ چیز ہے. دوسری سائڈ پہ ہم اپنے جو مینٹل پیس ہوتا ہے اس کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ مینٹل پیس کو پریفرنس دی جانی چاہیے یا پسندیدہ شخص کو؟ اب بات رہ گئی ہے، اب یہ کریٹیکل معاملہ آ گیا اور میں بڑی سخت بات کرنے والا ہوں اس میں. پہلی بات یہ ہے کہ جو آپ کے پیرنٹس ہیں ان کو نہیں چھوڑ سکتے آپ. پیرنٹس بھی ٹاکسک ہو سکتے ہیں نا، ان کو نہیں چھوڑ سکتے. وہ تو ہم پہ فرض کر دیے گئے ہیں نا کہ آپ نے ان کی محنت کرنی ہے، خدمت کرنی ہے، اف بھی نہیں کرنا ہے ان کے سامنے. اچھا باقی رہ گیا اب آپ کے ریلیشنز ہیں جو رشتہ داروں کے ہیں، ٹھیک ہے، اور باقی رہ گئے آپ کی جو امیڈیٹ فیملی ہے، آپ کی بیوی بچے اور آپ کا باس. یہ امیڈیٹ ریلیشنز ہو گئے. اچھا جس ریلیشن کے بغیر تو آپ کا گزارا نہیں ہے، جیسے بیوی بچے، پیرنٹس، باس، ان میں تو آپ کو حکمت عملی کوئی نہ کوئی اپنانی پڑے گی. آپ کو جان مارنی پڑے گی، آپ کو برداشت کرنا پڑے گا،
आपको कोई ना कोई स्ट्रेटजी अपनानी पड़ेगी. वो स्ट्रेटजीज पे मैं आ जाता हूँ अभी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हो सकती हैं. जो तो आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशन है, दोस्तों का है, रिश्तेदारों का है, आपने सिर्फ ये सोचना है कि ये मेरा बाजू है, इस पे कैंसर हो गया, क्या करेंगे? काटना पड़ेगा. ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर हो गया है खवातीन को, क्या करती हैं? रिमूव कर देती हैं, काटती है ना. तो अगर आप रिमूव नहीं करेंगे तो क्या होगा? सारी बॉडी में फैल जाएगा कैंसर. बस अब ये आपने फैसला करना है कि आपने एक ही दफ़ा बाजू काट के एक दफ़ा रोना है या सारी ज़िंदगी रोना है. ये अब आप खुद फैसला कर लें. और जो मेरा फैसला हमेशा से ये होता है, जो आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है, जो आपकी एनर्जी को नीचे गिरा रहा है, जो आपको डिप्रेस कर रहा है, फ्रस्ट्रेट कर रहा है, आपको आपका मूड ख़राब कर रहा है, उसको आप फ़ौरन अपनी लाइफ से आउट कर दें, फ़ौरन, विदाउट अ डिले. लेकिन उसको आप थोड़ा सा ना मार्जिन ज़रूर दें, 6 माह का एक टाइम रख लें माइंड में, 6 माह रख लें, साल रख लें. आप देखें जी मैं ये स्ट्रेटजीज़ बनाने की कोशिश करता हूँ या करूँगी, तो क्या वो बेहतर होता है या नहीं होता, तो आप डिसीजन ले लें. फिर 6 माह के बाद डिसीजन ले लें आप कि मैंने कोशिश कर ली थी, ताकि आपको ना मलाल ना रहे 2 साल के बाद कि भाई मैंने तो सही तरह से कोशिश नहीं की, अप्रोच ही नहीं किया, मैंने कोई जान नहीं मारी. फिर आपको हो सकता है रिग्रेट रहेगा. इसी तरह जो मियाँ बीवी का भी रिलेशन है, वो भी साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनिस्ट और जो मैरिज काउंसलर हैं वो यही कहते हैं कि आप 2 साल तक मेहनत ज़रूर करें अपना रिलेशन बचाने के लिए, बरकरार रखने के लिए. ये जो अप्रोच होती है ना कि आपने अगले दिन तलाक दे दी, दिस इज़ अ रॉन्ग अप्रोच. ठीक है, 2 साल कोशिश करें, एडजस्टमेंट टाइम होता है रिलेशंस में. इसी तरह से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का भी, हस्बैंड वाइफ का भी, और भी कोई रिलेशन होता है आपका, 2 साल के बाद फिर सोचिए आपने क्या करना है. कोशिश करें जो टॉक्सिक हैं उनसे जान छुड़ा लें और अपनी ज़िंदगी जिए. अच्छा, इसके ऑपोजिट है कंफर्ट जोन. कि बाज़ औक़ात हम कुछ जगहों पे इतना अपने आप को एक कंफर्ट जोन में ले आते हैं कि वो हमारी क्रिएटिविटी को किल कर देता है. तो कंफर्ट जोन को आप कैसे देखते हैं? कंफर्ट जोन जब भी वर्ड आता है ना, मुझे हज़रत शाहरुख खान याद आ जाता है. वो अब देखें कितना अमीर बंदा है. वो कहता है कि यार मैं अपनी लाइफ अपनी मर्जी से नहीं गुजार सकता. वो कहता है यार मेरा दिल करता है कि मैं घर बैठूं, बच्चों के साथ गपशप करूं, मूवी देखूं, कोई मैं किताबें पढूं, कहीं मैं एंजॉय करूं. ठीक है, कहते हैं मेरा काम मुझे देता ही नहीं इजाज़त इस बात की. लेकिन मुझे सुबह 6 बजे उठना पड़ता है, मुझे जिम जाना पड़ता है, क्योंकि अगर मेरी बॉडी लूज़ हो गई या मेरा फेशियल एक्सप्रेशंस ढीले पड़ गए तो डेफिनेटली मैं टीवी पे अच्छा नहीं आऊँगा. तो मुझे अपनी मेंटेन रखने के लिए अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा. इसी तरह जब आप कोई लैंग्वेज सीखते हैं तो आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है. उर्दू इंग्लिश तो तकरीबन हम सबको आती है, लेकिन अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज सीखनी है तो आपका कंफर्ट जोन डिस्टर्ब होता है. तो जो तो कंफर्ट जोन अपना छोड़ के दूसरे में चले जाते हैं तो वो कामयाब हो जाते हैं. जो कंफर्ट जोन में रहते हैं और कहते हैं हमें इसी में मिले, इसी में होगा सारा कुछ, तो वो बड़ा मुकाम हासिल नहीं कर पाते. उसकी 2 मिसालें देख लें. जितने भी लोग, आपका ताल्लुक कहाँ से है? मेरा फैसलाबाद से. फैसलाबाद से ना. आपने अपना कंफर्ट जोन छोड़ा है फैसलाबाद से इधर आके. आप दुनिया के कोई भी बड़ी शख्सियत को देख लें, उसने अपना इलाका छोड़ के किसी बड़े इलाके में वो आया होता है, तब जाके उसको बड़ा मुकाम मिलता है. आपके लिए फैसलाबाद वाज अ कंफर्ट जोन. बिल्कुल, आप बैठे रहते आराम से अपनी चारपाइयों पे अपने घर पे आराम से, ना तगोदो करते कोई, ना कुछ करते. तो इस वक्त 30-35 हज़ार की तनख्वाह आप कहीं ना कहीं ले रहे होते, जो कि आपके साथी दोस्त ले रहे होंगे. बिल्कुल, आपने कंफर्ट जोन छोड़ा. अच्छा, फिर इस कंफर्ट जोन के बाद एक और अनकंफर्टेबल जोन है, वो दुनिया है. अमेरिका है, यूरोप है, जर्मनी है, फ्रांस है. जो फिर ये छोड़ते हैं फिर वो मज़ीद बड़ा मुकाम बना लेते हैं. तो ये फैसला वैसे आप ना करें कि बड़ा मुकाम ज़िंदगी में चाहिए या छोटा चाहिए. तो अगर आपको बड़ा चाहिए और आप कह रहे हैं कि कंफर्ट जोन में मुझे मिल जाए, वो नहीं मिलेगा. आपको फिर वो कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा और अपने आप की विंग्स जो है ना खोलने पड़ेंगे. क्योंकि हमारे साथ ना मीडिया इंडस्ट्री में कई दोस्त ऐसे हैं कि जो 10-10 साल से एक चैनल में बैठे हैं. हाँ. और वो ग्रोथ नहीं की, और वो फिर गिला भी करते हैं कि सैलरियाँ कम हैं, सैलरियाँ टाइम पे नहीं मिल रही. तो फिर उनको कहते हैं ना कि यहाँ ये छोड़ के किसी और जगह पे मूव क्यों नहीं करते. हाँ. मुझे यानी कि वन लोग कहते हैं कि यार आपने हर साल के बाद आपने चैनल चेंज किया होता है. हाँ. तो मैं कहता हूँ यहाँ मुझे ग्रोथ के चांसेस मिलेंगे, मैं तो वो मूव कर जाऊँगा यहाँ पे. और यहाँ पे जो हालात है मीडिया इंडस्ट्री की, वो जाएंगे जब सेठ का दिल करेगा वो निकाल देगा. तो उससे अच्छा है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप निकल जाएं. आप आज रिसर्च शुरू कर दें. जिस बंदे की
20 लाख तनख्वाह है ना मीडिया इंडस्ट्री की, वो जो भी हो उसने कम से कम 5 चैनल चेंज किए होंगे, क्योंकि होता सिस्टम ही ये है ना। आप लाख रुपए ले रहे हैं, आपको दूसरा चैनल कहता है 2 लाख लूंगा मैं, आपको भी ऑफर आई, आपको भी आ गई, आपने अडॉप्ट कर ली, दूसरे ने कहा ओ यार पता नहीं वहां जाके मैं सेट होता हूँ कि नहीं होता, चलूंगा कि नहीं चलूंगा, उसने लिया उसने अपना कंफर्ट था उसका वो जोन, हालांकि रहा वो भी नहीं, 3 साल के बाद उसको भी उसने निकाल देना होता है। तो बेहतर नहीं कि आप अपनी चॉइस से छोड़ें, फिर डबल आपको मिलता है, फिर आप दूसरे चैनल पे गए, फिर आप दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में डबल करते हुए आप 20 लाख के स्लैब पे पहुंच जाते हैं। एक शख्स इसे लाख पे स्टार्ट किया, वो 10 साल के बाद 2 लाख पे होगा, उसकी इंक्रीमेंट 10-15 हज़ार लगेगी, वो 2 लाख पे पहुंच जाएगा। तो ये जॉब शिफ्टिंग जो है ना ये बहुत ज़रूरी है, और कोई मालिकों के साथ लॉयल रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई उनको ये बावर करवाने की ज़रूरत नहीं है कि जी मैं आपका हूँ। आप उनको अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं, उसके एवज पैसे ले रहे हैं, दैट्स इट। ये जो मालकान की जो दकियानूसी और ये जो फजूल बातें हैं ना कि तुम मेरे बेटे हो, तुम मेरी जान हो, तुम्हारा ही है सारा कुछ, तुम्हारे बगैर मेरा सांस नहीं आता, तुम्हारी ही कंपनी है, ये कंपनी बेटा उसकी होती है जो इसकी पेपरों में होती है, ज़रा तलखी होती नहीं तो आप अगले दिन आउट होते हैं। सर मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ कि भी मैं मीडिया में आने से पहले एक कॉर्पोरेट सेक्टर में था, तो एक मैं कंपनी में जॉब करता था। तो 12 साल के बाद ना जो हमारा मैनेजर था, जिसके कंधे पे हाथ रख के आके जो ऑनर था, वो कहता था कि ही इज़ द एग्जाम्पल, ही इज़ द लॉयल मैन, और ये वो। तो 12 साल के बाद ना उन्होंने उसको किसी छोटी सी बात पे निकाल दिया। जब वो निकाल दिया तो वो बंदा रो रहा है और हाथों में उसके वो टर्मिनेशन लेटर है, और उसने कहा कि मैंने 12 साल दिए इस कंपनी को, और मैंने ये किया, मैं वो किया। तो एक सिंगल जुमला उसका आंसर था कि भाई आपने कोई एहसान नहीं किया, 12 साल आपने कंपनी को दिए हैं, तो 12 साल हमने आपको तनख्वाह दी है, हिसाब बराबर, तो हिसाब बराबर, हर महीने बाद तो हिसाब बराबर हो रहा है। बिल्कुल। तो उन्होंने कहा कि आप हमें इमोशनल ब्लैकमेल ना करें, आपने 12 साल काम किया, तो 12 साल हमने आपको पाला है, आपको 12 साल तनख्वाह दी है। तो ये तो रियलिटी है। वैसे आजकल की हमारी जो एज के लोग हैं वो बेवकूफ़ थे ज़रा ज़्यादा, वो इन बातों पे आ जाते थे। आजकल के लोग बड़े क्रिटिकल हैं, फाइनेंस फोकस हैं, कहते हैं कहानियाँ ना सुनाओ, पैसे बताओ कितने देते हो, पैसा करते हैं, 2 साल बाद 1.5 साल बाद अब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, शिफ्ट हो गए। और ऐसे ही करना चाहिए, इन मालकान की बातों में कभी नहीं आना चाहिए। ये आपको एक्सप्लॉइट करते हैं, आपके साथ प्यार मोहब्बत की बातें करके आपसे ज़्यादा काम निकलवाते हैं, बस, और कुछ भी नहीं है। अच्छा अली भाई साहब, आपको ट्रैवलिंग का भी शौक़ है, तो हमारे नाज़रीन के लिए कोई ऐसी डेस्टिनेशंस अगर 2-3 स्लैब्स में आप बता दें कि अगर बजट बंदे का 50,000 है तो किन किन जगहों पे जा सकता है, अगर 1 लाख रुपए है तो किन किन जगहों पे, अगर 3 लाख है तो किन किन जगहों पे घूम सकता है। अच्छा, अगर 3 लाख है तो मैं उनको कहूँगा कि वो 4 मुल्क की दौरा करें, श्रीलंका, मलेशिया और थाईलैंड और सिंगापुर। अच्छा, ये 4 कंट्रीज जो हैं वो 3 लाख में हो जाएंगी, सारा कुछ इसमें, अकोमोडेशन, सब एक्सपेंस, ठीक है। अब ये ना कहें कि आपके मैंने होटल हाई फाई में रहना है, नहीं, आप हॉस्टल में रहें। पूरी दुनिया में एक कॉन्सेप्ट है यूरो हॉस्टल का, वो $10 का कमरा मिलता है थ्रू द वर्ल्ड, यही रेट है तकरीबन। $10 इज 3,000 रुपये पाकिस्तान। आपको बेड मिल जाता है सोने के लिए। टूरिस्ट तो सोना ही होता है ना, और उसने क्या करना है, सारे तो उसने फिरना होता है। बिल्कुल। तो 3 लाख अगर है तो ये कंट्रीज हो गए। अच्छा, अगर लाख रुपए है तो फिर लाख रुपए में आप कहीं बाहर नहीं जा सकते। आप लाख रुपए में चले जाएं कलाश से होते हुए स्कर्दू चले जाएं। अच्छा, कलाश देखें ना, आप एक कल्चर देखेंगे, हमारा 3,000 साल पुराना कल्चर है, वैसे ही लोग रह रहे हैं जैसे 3,000 साल पहले लोग रहते थे। तो ये देखे वो चले जाएं स्कर्दू। अच्छा, अगर 50,000 का है तो फिर हुंजा जाएं। हुंजा देखें, आप जाएंगे ना तो आपका पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ चेंज होगा। वहाँ पे 80% खातीन जो हैं वो शॉप चलाती हैं। अच्छा, और 0 क्राइम रेट, 100% एजुकेशन रेट, और सफाई इतनी ज़्यादा कि आपको फील ही नहीं होगा कि आप पाकिस्तान में हैं। अच्छा, तो आपको महसूस होगा कि आप डिफरेंट वर्ल्ड में आ गए। तो एक एक्सपोजर लेके अल्तिद फोर्ट है, वहाँ पे बल्तिद फोर्ट है, फिर चाइना बॉर्डर जाएं, जो वो झील है एक वहाँ पे, अताबाद लेक, वहाँ जाएं, फिर एक वहाँ पे हुसैनी ब्रिज है। ये बड़ा एक 50,000 रुपये में आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा, शानदार टूर हो सकता है जी। और 3 लाख मैंने इसलिए कहा कि आप जब 4 मुल्कों का आपका स्टैम्प्स हो जाएंगे, 20-25 स्टैम्प्स लग जाएंगे आपके पासपोर्ट पे, तो फिर अब यूरोप, अमेरिका, कनाडा आपको अप्लाई करने में आसानी होगी।
تو اکثر لوگوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ یورپین کنٹریز کی طرف جائیں, تو کیا پاکستانیوں کو آسانی سے ویزا مل جاتا ہے؟ ویزا تو کیا, پاکستانیوں کو آج کل اپوائنٹمنٹ بھی نہیں مل رہی. ویزا تو بہت اگلی سٹیج پہ آپ بات کر رہے ہیں, کیونکہ پاکستان کو دنیا نے ڈکلیئر کیا ہوا اٹس ٹیررسٹ اور ایکسٹریمسٹ کنٹری. دیر از نو فریڈم آف اسپیچ. آپ نے دیکھا نہیں ریزولوشن جو پاس ہوئی ہے امریکہ میں, اور وہ سینٹ میں جا رہی ہے اب پاس ہونے کے لیے, کہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے. تو پوری دنیا کو پتہ ہے اس بات کا, اس لیے وہ ایسے کنٹریز کے لوگوں کو ویزا نہیں دیتے. تو آپ کو کب سے شوق ہوا دنیا گھومنے کا, اور پہلا ملک کون سا تھا؟ ویسے میں نے زندگی میں جو پہلا ملک دیکھا تھا, کیونکہ میں دبئی میں تو میں پیدا ہوا تھا, اس کو ہم کنسیڈر نہیں کریں گے پہلا ملک. پہلا ملک میرا لنڈن تھا. 2011 میں لنڈن گیا, اور بس میں دیکھتا رہتا تھا کہ زندگی اگر گزارنی آپ نے تو بیسٹ کیا طریقہ ہو سکتا ہے زندگی گزارنے کا. تو مجھے لگا کہ گھومنا پھرنا, لوگوں کے ساتھ بات کرنا, ڈفرینٹ کلچر, ریلیجنس. دیکھیے اگر آپ نے پاکستان میں مندروں میں جانا ہو نہیں جا سکتے, آپ ہے ہی نہیں. آپ سکھوں کے گرودواروں میں جانا ہو نہیں جا سکتے, آپ چرچ ہیں کہیں نہ کہیں مل جاتے ہیں, لیکن آپ وہاں کے کلچر میں جا کے سیکھتے ہیں, پھر اپرچونیٹیز بزنس کی ملتی ہیں آپ کو. تو میں نے اس کو ڈول طریقے سے یوز کیا ہے, گھومنے پھرنے کی وجہ سے بھی, اور بزنس اپرچونیٹیز بھی میں ڈھونڈتا ہوں وہاں پہ. اچھا, اسی سے ریلیٹڈ میں ایک اور کویشچن کرنا چاہوں گا کہ سیلف ایکچولائزیشن جو ہے, کہ انسان خود کو پہچان کے جب پہچاننا شروع کرتا ہے, تو وہ سیلف ایکچولائزیشن کتنی ضروری ہے زندگی میں, اور یہ کیسے ہیلپ کرتی ہے انسان کی گروتھ؟ پہلی بات ہے کہ سیلف ایکچولائزیشن اور سیلف ڈسکوری انسان نہیں کر سکتا. یہ ایک راستہ ہے جس میں آپ چلتے رہتے ہیں, کیونکہ آپ, یہ فلپس کا ہے نا ٹی وی, اس کو آپ کھولیں گے نا, آپ کے سارے پرزے آپ کو مل جائیں گے, کیا کیا پرزا ہے. 1 گھنٹے میں آپ کو سب کچھ پتہ چل جائے گا, یا 10 دنوں میں پتہ چل جائے گا. انسان کی کیونکہ نا سوچیں جو ہے نا ایوالو کرتی رہتی ہیں, تو وہ ہر دن ایک نیا ڈسکوری کا دن ہوتا ہے. یہ ایک سفر ہے جس سفر میں آپ کو رہنا چاہیے, کیونکہ آپ جب رہتے ہیں سفر میں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آپ کے اوپر انکشار ہونے شروع ہو جاتے ہیں, پھر آپ کو مزہ آتا ہے. کیونکہ سمپل سی بات ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ نے لائف کا زیادہ مزہ لینا ہے نا, اگر ابھی آپ نے چائے پی, مزہ آیا چائے پینے سے. اب اگر آپ نے اس کے مزے کو بڑھانا ہے تو آپ نے لان میں بیٹھ جائیں, آپ کسی خوبصورت لان میں, مزہ بڑھ گیا, مزہ بڑھ جائے گا. اس کے بعد آپ کے ساتھ اگر خوبصورت کوئی چہرہ ہو, مزہ اور بڑھ جائے گا, اور بڑھ گیا مزہ. اچھا, اب یہ ہوگی بات, آپ کے 3 مزے بڑھ گئے. اگر چوتھا مزہ آپ نے اور بڑھانا ہے نا آپ نے, تو آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گے جو میں چائے پی رہا ہوں اس کے فائدے کیا کیا. تو آپ کہیں گے جی ٹھیک ہے, یہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک ہوتی ہے, ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے. جب یہ سوچ آپ میں آئے گی نا, تو آپ میں ایک امپاورمنٹ کا احساس ہوگا. اچھا, ایک شخص ہے جس نے چائے پی لی, بس ختم. ایک شخص ہے جس نے لان میں پی, اچھے ماحول میں پی, اس نے یہ فیل بھی کیا کہ چائے کے کیا کیا فوائد ہیں. خوبصورت ایک پرسنالٹی بھی آپ کے ساتھ بیٹھی ہے جس کے ساتھ آپ گفتگو شنید کر رہے ہیں. تو آپ کے لائف کے ایک ہی ہے, لیکن اس کا مزہ بڑھ گیا. اسی طرح جب آپ انسان کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں نا, جب آپ ڈسکور کرتے ہیں چیزوں کو, تو آپ کا مزہ بڑھتا رہتا ہے. کیونکہ بہت ساری ایسی سوچیں ہوتی ہیں جو آپ کو سوچ کے مزہ دیتی ہے. جیسے آپ نے سوچا کہ چائے پیوں گا تو میں تندرست ہو جاؤں گا, یا مجھے ایکٹیو ہو جاؤں گا میں, یہ سوچ آپ کو مزہ دے گی. اگر کسی نے سوچا ہی نہیں تو اس کو وہ مزہ نہیں آئے گا. تو ڈسکوری ایک لمبا پروسیس ہے جو چلتا رہتا ہے, اور یہ ایک راستہ ہے, اس کی منزل کوئی نہیں ہے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, آخری سوال میرا آپ سے, کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ علی عباس کو کیسے یاد رکھا جائے, ایک ٹریولر کے طور پر, ایک موٹیویشن اسپیکر کے طور پر, ایک ہیلر کے طور پر, یا آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو لیگیسی ہے وہ کس نام سے لوگ آپ کو جانیں؟ بھائی صاحب, لیگیسی کو میں مانتا ہی نہیں, اور میں چاہتا ہی نہیں کہ لوگ مجھے یاد رکھیں. اچھا, ہاں, یہ ایک, یار میری بات, میں قبر میں ہوں, مجھے کوئی پتہ چل رہا ہے کہ مسعود میرے بارے میں کیا کہہ رہا ہے, بتائیں. یا مجھے فیلنگز آ رہی ہیں؟ نہیں. مجھے آپ چائے پلا رہے ہیں, مجھے ساتھ حق کر رہے ہیں آپ, مجھے میری تعریفیں تو مجھ تک پہنچ رہی ہیں, تو مجھے کیا فائدہ جب میں مر جاؤں گا تو میرے بارے میں آپ سڑکیں بناتے جائیں, آپ یونیورسٹیاں بناتے جائیں, آپ, مجھے کیا فائدہ. آئی ڈونٹ ہیو اینی کنسرن کہ مرنے کے بعد مجھے کون یاد رکھتا ہے. میں بندہ ہوں آج کے دن رہنے والا, دنیا میں رہنے والا. اب آپ نے بات کر لی تو میں آپ کو بتا بھی دوں ایک بات بڑی زبردست. ڈاکٹر مبارک علی صاحب نے اپنے تمام دوستوں کو اکٹھے کیا جو رائٹر تھے. آپ کو پتہ نا, ہمارے ہاں جب کوئی مرتا ہے تو اس کے کالمز اور چیزیں جو ہے نا, اس کی تعزیتی ریفرنسز, کالم, بڑا اچھا انسان تھا, اس کے بارے میں باتیں بتانی شروع کر دیتے ہیں. اور میں کہتا ہوں بغیر تو اس کی زندگی میں کہو اس کو,
کہ बेचारा सुन के तो जाए, कोई अपनी तारीफ सुने, उसका डोपामिन हाई हो, उसको मजा तो आए। एग्जैक्टली। मरे बंदे के बारे में आप क्या बातें कर रहे हैं, उसको क्या फायदा होगा मरे बंदे को। तो उन्होंने कहा कि खबरदार मेरे मरने पे कोई कॉलम ना लिखे। अच्छा। तो सब बड़े हैरान हो गए, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं आप? वो कहते हैं अभी लिखो, ताकि मैं जान तो सकूं कि मेरे बारे में क्या ओपिनियन है लोगों। तो मरने के बाद भाई मुझे कोई जरूरत नहीं है याद रहने की, ना कोई मुझे याद रखे। मुझे जो कुछ देना है ना मेरी जिंदगी में दे ताकि मैं उसका प्लेयर, उसका मजा फील कर सकूं। अच्छा, क्योंकि आपके एक्सपर्टीज में एक PR भी है, जिसका आप गुरु भी समझ जाते हैं और हम भी आपको उस्ताद समझते हैं इस फील्ड में। एक कोटेशन है कि योर नेटवर्क इज़ योर नेटवर्थ। इससे कितना एग्री करते हैं? और एक अच्छी PR बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं? नॉलेज। अच्छा, आप कभी गौर करें कि मेरी कभी PR आपने सुनी किसी मॉडल के साथ हो? नहीं। किसी क्रिकेटर के साथ हो, किसी सियासतदान के साथ हो? नहीं। मेरी सारी जो PR है वो इल्मी लोगों के साथ है। आपका जो फील्ड है ना, आप उस फील्ड में महारत हासिल करें नॉलेज की। तो लोग आपको PR बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई ख़ास एफर्ट नहीं करती PR बनाने के लिए, मेरी नेचुरली बन जाती है। मैं उनके साथ बैठता हूँ, उनके साथ गपशप लगाता हूँ, क्वेश्चन रेज करता हूँ, कुछ क्रिएटिव बात करता हूँ, तो उनके साथ दोस्ती हो जाती है। तो अपना मुकाम इंटेलेक्चुअली आप ग्रो करें जिस फील्ड के भी आप हैं, तो आपकी खुद ब खुद जो है ना वो खुशबू है ना, कभी फूल को बताना पड़ा कि ये मेरी खुशबू है? नहीं। खुशबूदार फूल बने, लोग आपको खुद ही आपकी स्मेल उन तक पहुंच जाएगी और खुशगवार स्मेल पहुंचेगी। बिल्कुल। तो PR बनाने की जरूरत नहीं है, अपने आप पे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। यस, अपने आप पे इन्वेस्ट करें। आप देखते होंगे कि मुझसे जगहों पे लोग कार्ड्स लेके अपने फिर रहे होते हैं कि ये मेरा कार्ड है, ये मेरा कार्ड दे रहे होते हैं। कभी किसी ने कॉल जब तक आप इम्पैक्ट नहीं डालेंगे ना, जब तक आप अपना इम्प्रेशन नहीं छोड़ेंगे, तो आपको नंबर देने की जरूरत नहीं है। लोग आपका नंबर खुद मांगेंगे आपसे, और जिन्होंने ढूंढना होता है फिर वो आप नंबर ना भी दें तो वो ढूंढ के पहुंच जाते हैं। वो पहुंच जाते हैं। नंबर कार्ड बांटने से आपकी PR नहीं बनेगी। चलें अली भाई, बहुत मज़ा आया आज की डिस्कशन से। आपका मुझे नहीं पता कि आपको आया या नहीं, लेकिन हमें तो मज़ा आता है ये बात करने से और आज से इंटेलेक्चुअल शख्सियत के साथ बैठ के। बहुत शुक्रिया अली भाई आपके कीमती टाइम का, बहुत मज़ा आया आपके साथ डिस्कशन करके। उम्मीद है कि नाज़रीन के लिए भी बहुत सारी चीज़ें थी जिनसे सीखा जा सकता है और अपनी ज़िंदगी का जो मकसद है उसको हासिल किया जा सकता है, ज़िंदगी में कामयाब हुआ जा सकता है और अपनी जो ज़िंदगी जी रहे हैं उसको गुजारने की बजाय हम जीना सीख सकते हैं। आज की पॉडकास्ट से मुझे इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे एक नई एपिसोड के साथ। अल्लाह ने के बाद।